کی ساری زمین اور یہ بوڑھا آسمان گواہ ہے، اور یہ سارا جہان ہماری تاریخ سے آشنا ہے۔ جبر و استبداد اور بربریت کی برساتیں تاریخ کے ماتھے پہ لکھی ہماری داستان کو نہیں مٹا سکتی۔ ہمارے اسلاف کی عظمت آج بھی زندہ ہے۔ اسلام ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہی دین پیارا ہے، ہم ہیں نگہباں اس کے۔ اسلام ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہی دین پیارا ہے، ہم ہیں نگہباں اس کے۔ اس جہاں میں باقی ہے اپنی آبرو اس سے، یہ توحید کا گلشن اپنے رنگ و بو اس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مؤقر علماء اکرام، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں،
عصر کے بعد سے یہ پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں. مختلف عناوین پر، موضوعات پر آپ نے خطاب سماعت فرمائے، اور ابھی مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے بہت ہی خوبصورت دلائل سے مزین ایک مفید گفتگو اور خوبصورت تقریر آپ نے سماعت فرمائی. یہ جلسہ جو بہت ہی کم ٹائم میں یہاں رکھا گیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے. اصل میں کچھ مہینوں سے، کچھ سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور صحیح چیز کے متلاشی ہیں، اور جب وہ صحیح چیز تلاش کرتے کرتے جب وہ راہ حق پا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پرانے راستے سے ہٹا کر جس راستے پر وہ اپنے باپ اور دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اس راستے کو چھوڑ کر جب وہ کتاب و سنت کا صحیح راستہ جب اپنا لیتے ہیں، تو یہ چیز قوم کے سربردہ لوگوں کو، سماج کے چودھریوں کو، اور خاص طور پر ان میں بھی اس طبقے کو جو اب تک ان کو بے وقوف بنا رہا تھا، یہ چیز ان کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہے. آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ جلسے اس لیے نہیں کرائے جا رہے ہیں کہ اس سے عوام کو فائدہ پہنچے، بلکہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اپنی عوام کو ہم کس طرح روکیں. یہ تیزی کے ساتھ تحقیق اور جستجو کے اندر پڑ چکی ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اور یہ اس سے جڑ رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے صحیح چیز ان کو اب معلوم ہو رہی ہے، کتاب و سنت کے دلائل ان کو معلوم ہو رہے ہیں، اور یہ دھیرے دھیرے ہم سے اب ہٹ کر سچائی کی طرف آ رہے ہیں. ان کو کیسے روکا جائے، اس کی باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے، ورنہ یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. قرآن کریم نے بہت واضح الفاظ میں جو پیش کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تھا اسلام. بس آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اسی اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسی اسلام سے راضی اور خوش ہوا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں ہمیں اور آپ کو دیا. آج کون سا اسلام؟ ہر شخص تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام پر گامزن ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہی اسلام ہے، ہم جس سے جڑے ہوئے ہیں وہی اسلام ہے.
افسوس یہ ہے کہ جس چیز کو ایک طبقہ بدعت کا کہہ رہا ہے اسی کو دوسرا گروہ سنت سمجھ کے کر رہا ہے. جس کو آپ سنت سمجھ کر کر رہے ہیں ہم اس کو بدعت سمجھ رہے ہیں. اور افسوس سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم بدعت سمجھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے اس لیے ہم بدعت کہہ رہے ہیں, اور آپ اس کو سنت سمجھ کے کر رہے ہو. آپ بھی یہ دلیل دے رہے ہو کہ یہ چیز اسلام کے اندر موجود ہے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ہمیں جس اصلی پوزیشن میں دیا تھا, مجھے بتائیے کیا اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یا حضرت بلال جو اذانیں دیا کرتے تھے, کبھی اذان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا ہے؟ یا اذان سے پہلے کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا گیا ہے؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, تھوڑی دیر کے لیے ابھی مجھے اجازت دیجئے, میں لفظ رخصت استعمال کروں گا, ابھی انتقال کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا کبھی کسی صحابی نے اذان دیتے وقت اذان سے پہلے کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا ہے, یا اذان کے بعد کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا ہے؟ تو وہ کون سا اسلام تھا؟ آج جس کام کو تم رسول کی محبت میں سنت کا نام لیتے ہو کہ اس میں حرج کیا ہے, ہم رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں, کیا صحابہ کرام کو تمہاری طرح محبت نہیں تھی, یا تم سے کم محبت تھی صحابہ کرام کو جو انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا, یہ تو تم بھی مانتے ہو نا, جب دفن کیا گیا تو کس نے اس قبر مطہرہ پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی؟ نبی اکرم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا, کس نے اس روضہ اقدس کے پاس اذان دی تھی؟ حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا, کس نے اذان دی تھی؟ جنت البقیع کے اندر اتنے صحابہ دفن ہیں, ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم تم سے صرف ایک دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ایک دلیل دے دو, ہم کل سے اذان دینا شروع کر دیں گے. تم اس کے جواب میں کہتے ہو وہابیوں کے جلسے میں نہ جاؤ, تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا. یہ دلیل ہے تمہاری؟ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم تم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں, تم کہتے ہو کہ نکاح ٹوٹ جائیں گے. یہ اسلام ہے یا چوچو کا مربع؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا, پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے خوش ہو گیا. اب کس کا جواب میں جو جلسہ ہوگا نا میرے بعد, اس میں آپ کیا کہیں گے سنیے گا, اس کو بھی میں بتا دے رہا ہوں. اس میں بھی کوئی آئے گا جبہ کوش اور کیا کہے گا, نبی کے زمانے میں تو مسجدوں میں پنکھے بھی نہیں تھے, تم نے کیوں لگا لیے؟ یہ کہا جائے گا. نبی کے زمانے میں تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھے, تم کیوں جاتے ہوائی جہاز پہ حج کرنے؟ نبی کے زمانے میں تو یہ لائٹیں نہیں تھی, تم نے کیوں لگائی اپنی مسجدوں میں لائٹیں؟ یہ کہا جائے گا. ہم دلیل مانگ رہے ہیں, تم لائٹیں گھسیڑ رہے. ہم کہتے ہیں کس صحابی نے ایسا کیا, تم کہتے ہو کس صحابی نے پنکھے لگائے. ارے اللہ کے بندے, ہم نے پنکھوں کو, مائکوں کو
اور لائٹوں کو دین کہاں سمجھا. آج بھی بہار اور بنگال کے ایسے ایسے گاؤں میں ہم تقریریں کرنے جاتے ہیں جہاں لائٹ نہیں پہنچی ہے, تو کیا وہاں نمازیں نہیں ہوتی ہیں؟ وہاں پنکھے نہیں ہیں, لائٹ ہی نہیں, پنکھے ہی نہیں لگے مسجدوں میں, پھوس کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. میں نے کہا پنکھے لگاؤ ثواب ملے گا. تو آپ یہ بات غور سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہم نے اس کو دین میں کہاں جوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی, فی امرنا فی دیننا, جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جو پہلے سے اس میں موجود نہیں تھی, جو ہم نے نہیں بتائی, اور کسی نے دین کے اندر اس کو سنت سمجھ کر یعنی میری طرف منسوب کر کے اس کو لاگو کیا, جو میں نے نہیں بتائی, میرے صحابہ نے نہیں کی, فرما فہو رد, وہ مردود ہے. دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنا. مسجدوں میں کوئی مائک سے اذان دیتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ مائک سے اذان دینا ہی سنت ہے, بغیر مائک کے اذان نہیں ہوگی میرے بھائیوں, لیکن تم نے اذان کو قبر پہ دینا سنت بنا لیا ہے. قبر پہ کھڑے ہو کر میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دو. پوچھا کہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ سوال جواب ہوتا ہے, منکر نکیر حساب و کتاب لیتے ہیں, من ربو کا تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا تیرا دین کون ہے, کیا ہے. تو ایسے موقع پر جب شیطان بھی بہکانے لگتا ہے, لیکن جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان سے اتنی پکی دوستی تو صرف تمہاری ہی ہو سکتی ہے جو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے. ہماری نہیں, ہماری نہیں. ہماری زندگی کے آخری سانس تک تو وہ بہکا سکتا ہے, لیکن میرے پیارے ساتھیوں مرنے کے بعد نہیں, مرنے کے بعد نہیں, قبر کے اندر نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جب انتقال کا وقت قریب آیا اور آخری سانسیں لے رہے تھے تو وہ یوں کہتے جا رہے تھے, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. پوچھا ارے یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا یہ جو بیٹھا ہے نا, یہ, کہا کہ مجھے تو نہیں دکھ رہا, کہا مجھے دکھائی دے رہا ہے, یہ شیطان ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی تم سے غلط کام کرانے میں صرف کرنا چاہیے, لیکن تم میرے داؤں میں, میرے چنگل میں نہیں آئے, بچ کے جا رہے ہو. آئے امام مالک, تم پہلے شخص ہو جو میرے چنگل میں نہ آ سکے, تم صاف ستھری زندگی بسر کر کے جا رہے ہو اور میرے بہکاوے میں تم نہیں آئے. امام مالک کہتے ہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, یعنی ابھی سانسیں میری باقی ہیں اور تو میرا پیچھا کر رہا ہے. ابھی بھی مجھے امید ہے کہ کہیں تو مجھ سے غلط کام نہ کروا لے, آخری وقت تک کہیں تو مجھ سے کوئی غلط حرکت سرزد نہ کروا دے, اور وہی چیز ہمارے لیے فتنے کا باعث بن جائے, وہی چیز ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے. ابھی نہیں, ابھی نہیں, جب تک میری آخری سانس نہیں نکل جائے گی میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھوں گا. شیطان آخری وقت تک تو پیچھا کر سکتا ہے, لیکن مرنے کے بعد قبر میں بھی تمہیں بہکائے, اتنی گہری دوستی تو تم سے ہی ہو سکتی ہے, ہم سے نہیں. میرے بھائیوں, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے, یہ دلیلیں دیتے ہو کہ یہ سنت ہے. ارے جو کام نبی نے نہیں اور نبی کے بعد صحابہ نے نہیں کیا, وہ سنت کہاں سے ہو گیا؟ وہ کہاں سے ہو گیا سنت؟ جس کام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں. یہ حدیث حضرت علی سے مروی, فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جتنی بھی پکی قبریں تمہیں دکھائی دیں, پکی قبریں, مسلم شریف کتاب الجنائز اٹھاؤ, حدیث, جتنی بھی پختہ قبریں تمہیں دکھائی دیں ان تمام پختہ قبروں کو زمین کے برابر کر دو. ہم تم سے حدیث کی بات کرتے ہیں, تم کہتے ہو نہیں. پکی قبریں, روزانہ عطر چھڑکا جا رہا ہو, پھول بھی چڑھائے جا رہے ہوں, اور وہاں چرسی اور افیمچیے بھی بیٹھے ہوں,
تو ہر آدمی تو یہ چاہے گا کہ مرنے کے بعد ایسا انجام میرا بھی ہو. ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ موت سے ڈرے گا ہی نہیں. وہ تو یہ سوچے گا ارے روزانہ اتر چھڑکا جائے گا, ہم کو ڈر ہی نہیں لگا. کیوں, روزانہ تو لوگ ہمارے پاس راتوں دن رہیں گے, ڈر کس بات کا. اس لیے فرمایا میرے بھائیوں, قبرستان کی زیارت کا مقصد یہ بتایا کہ قبرستان جاؤ اس لیے جاؤ کیونکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے گی کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں جانا ہے. وہ پھوٹی ہوئی قبریں, کچی قبریں اور ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کر اپنی موت یاد آتی ہے. پکی قبروں کو دیکھ کر حاجی علی کی درگاہ پہ چلے جاؤ, موت یاد آئے گی. وہاں تو بڑے فائدے نظر آئیں گے, اور فائدے میں بہت بڑی بڑی چیزیں یہاں گئی ہیں. غور کرو تو بہت بڑی بڑی چیزیں. اب کوئی ضروری ہے کہ سب چیزوں کا نام لوں میرے بھائیوں, کوئی ضروری نہیں کہ ساری چیزوں کا نام لوں. اب حاجی علی کی درگاہ پہ چلے جائیے, دیکھ لیجئے کتنے فائدے نظر آئیں گے, کتنے فائدے. ارے بھائی, تو اسلام وہ ہے جو شریعت نے, جو نبی اکرم نے ہمیں دیا ہے. اب ہمارے اوپر الزامات جو لگائے جاتے ہیں ذرا سن لو. کیا کہتے ہیں یہ وہابی, اسلام کی ایک مثال دیکھیے گا. کیا کہتے ہیں, یہ لوگ وسیلہ نہیں مانگتے, وسیلہ نہیں پکڑتے. تم سے زیادہ وسیلہ پکڑتا ہوں میں, اور تم سے بڑا وسیلہ پکڑتا ہوں میں. وسیلے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک شرعی وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ. ایک جائز وسیلہ, ایک ناجائز, ایک شرعی اور ایک غیر شرعی. ہم شرعی وسیلے کے قائل ہیں اور شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے شرعی وسیلے کی, اور تم سے بڑا وسیلہ پکڑتے ہیں, تم سے جائز, تم سے اچھا وسیلہ. وسیلہ کہتے کس کو ہیں؟ مثالیں دیکھے ہوگا ہمارے بھائیوں کی, چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. جھوٹ بولتے ہو, چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے. دیکھ لو, یہ 10 سیڑھی ہے, چھت ہے اوپر, پہلی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھا پہنچ گئے نہیں, پہلی سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پہنچ گئے نہیں, دوسری کو چھوڑنا ہی پڑے گا. 10ویں پہ پہنچ گئے, چھت آ گئی نہیں, 10ویں سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب ہم چھت پر پہنچے, سیڑھی کو چھوڑے تو ہم چھت پر پہنچے, یہ دلیل تو ہمارے فیور میں جا رہی ہے, باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اللہ تک جانے کے لیے تم دلیل بھی دیتے ہو ایسی جس میں مات کھا جاتے ہو. اگر پکڑے رہو گے تو اوپر نہیں پہنچ پا رہے ہو, سیڑھی کو پکڑے رہو پہنچ جاؤ گے, سیڑھی چھت پہ جانا, سیڑھی چھت پہ جانا, نہیں پہنچ پاؤ گے, سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. ایسے ہی اللہ تک جانا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم ڈائریکٹ مجھے پکارو, میں تمہاری ڈائریکٹ فریاد سنوں گا. ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو. کس سے؟ میرے بندوں سے. اگر انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, تو وہ اللہ کی رحمت سے, میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ نے ڈائریکٹ کہا مجھے پکارو میں سنوں گا. اچھا ایک بات بتاؤ, ڈائریکٹ تو اللہ ہی کو تم بھی پکارتے ہو, ہم مجرم کیوں ہیں؟ نماز پڑھتے ہو, کیا کہتے ہو؟ چلو نماز پڑھنے گئے, کون سے بابا کو پکارا؟ چلو یہی نیت باندھ لی, چلو چلے. اب کیا کہہ رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. چلو تیزی سے پڑھ رہے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کس کو کہہ رہے ہو؟ بابا کا تو نام نہیں آ رہا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا, ہم کو سیدھے راستے پہ چلا, ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا آپ کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہو. تم اللہ سے مانگو ڈائریکٹ تو تم مسلمان, اور ہم ڈائریکٹ کہیں اللہ مجھے بیٹا دے دے, مجھے بیٹی دے دے, اے اللہ مجھے بیٹا بیٹی دے دے, تو ہم گستاخ ہو گئے, ہم بغیر وسیلے والے ہو گئے. تم ساری چیزیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگو تو مسلمان, اور ہم صرف بیٹا بیٹی, اللہ سے ساری چیزوں کے ساتھ بیٹا بیٹی بھی اللہ سے مانگ لے تو گستاخ, کافر. تم صرف ایک ہی چیز تو بابا سے مانگتے ہو, بیٹا بیٹی, اس کے علاوہ تمہیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. جتنے بھی
دھاگے بندھے ہوتے ہیں, دیکھ لو جا کے بیٹا, یا زیادہ سے زیادہ لڑکیاں جاتی ہیں, میرا فلاں سے چکر ہے, باپ رکاوٹ بن رہا ہے, بابا میری سن لو. یہ دھاگے بندھے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے, یہ دھاگے بندھے ہوتے ہیں. تو بس یہی تو رہ گیا, ورنہ ساری چیزیں. اچھا بتائیے, مسجد میں جاتے ہو تو کیا دعا پڑھتے ہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا کس سے مانگ رہے ہو؟ اے اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے, اے اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یہ ساری چیزیں, ساری دعائیں تم اللہ سے مانگ رہے ہو ڈائریکٹ. یہ نہیں کہتے ہو کہ بابا میری یہ دعا اللہ تک پہنچا دو. یہ ساری دعائیں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہیں. اس وقت میں گناہگار اپنے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں, تمہارے پاپ اور تمہارے گناہ تم کو نظر نہیں آتے ہیں. اور ہم نے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ 4 سال 5 سال 6 سال ہو گئے بیٹا بیٹی نہیں ملا ہے, اے اللہ تو مجھے بیٹا دے دے. رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. کہنے لگے یہ وہابی ہے, یہ بیٹا ڈائریکٹ مانگ رہا, نہیں سنیں گے. ساری دعائیں تم ڈائریکٹ مانگو تو تم وہابی نہیں ہو, اور ہم ساری دعائیں اللہ سے مانگیں تو وہابی. تم ایک چیز صرف بیٹا بیٹی آستانوں پہ جا کے مانگو, اور ہم وہ چیز بھی اللہ ہی سے مانگ لیں. میرے بھائیو غور کرو, تو تم تو مجرم نہیں اور ہمیں مجرم گرداننے لگتے ہو. انصاف تو کرو, صحیح صحیح مجھے بتاؤ تو صحیح. میرے پاس میں لے کے آیا ہوں, یہ ہے, یہ کتاب ہے الملفوظ, ملفوظ اعلی حضرت. اور میں وہ بھی لے کے آیا ہوں جو ایک وہ چلا رہا ہے بہت دنوں سے, سیرت غوث پاک میں 4 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں, یہ مل نہیں رہا مل نہیں رہا مل نہیں رہا. میں وہ کتاب بھی لے کے آیا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری نگاہیں اتنی کمزور بھی ہیں. اب اس کتاب کے اندر ایک واقعہ دیکھو, یہ ساری چیزیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہے. مسجد میں جانے کی دعا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, ترجمہ بھی تبھی سمجھ پاؤ گے. اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یہ ہر حنفی, بریلوی, اہل حدیث سب مانگتا ہے یہ دعا, ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ, اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. یہ کون مانگ رہا؟ ڈائریکٹ مانگ رہا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے, بہت ظلم کیا ہے, ظلمن کثیرا, ولا یغفر الذنوب الا انت, اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی, بخش دے تو, بخش دے. یہ کون مانگ رہا ہے؟ حنفی, اہل حدیث, بریلوی, سب مانگ رہا ہے. کس سے؟ اللہ سے. یہ تمام چیزیں تم اللہ سے مانگ رہے ہو ڈائریکٹ, ڈائریکٹ. نہ اسلام تمہارا جا رہا ہے نہ ایمان جا رہا ہے, تم مسلمان ہو. اور ہم بھی ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں تو ہم کافر ہیں, ہم کافر ہیں. اور اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. سمندر میں, جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے, تقریر کے بعد آ جائے میرے پاس, میں کل صبح تک رہوں گا یہاں. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا. حضرت جنید بغدادی, جنید ایک سمندر کو پار کر رہے ہیں, دریا کو پار کرنا چاہتے ہیں, کوئی کشتی نہیں ہے, وہ چھلانگ لگائے اور چلنے لگے, ایسے جانے لگے, یعنی سمندر میں دریا میں چلنے لگے ایسے. پیچھے ایک آدمی آیا, اس نے دیکھا کشتی تو ہے نہیں, چل کیسے رہے. لیکن حضرت جنید جب جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے وہ نکل گئے. ان کے مرید نے, وہ جو ایک آدمی تھا جس کو جانا تھا, اس نے دیکھا کشتی اشتی تو ہے نہیں, تو اس نے سوچا کہ میں بھی چلوں یا اللہ کہتے ہوئے. تو وہ کہنے لگا کہ ارے پیر صاحب مجھے بھی دریا سے نکلنا ہے, عبور کرنا, پار کرنا, میں کیا کہوں. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تو یا جنید کہے تو نکل جائے گا. جنید خود تو کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ کہے, یا اللہ کہو, نکل, خود جا رہے ہیں یا اللہ کہتے ہوئے. اور اس نے کہا میں کیا کہوں, تو اس نے کہا جنید صاحب نے کیا کہو, یا جنید کہو. تو وہ چلنے لگا, یا جنید کہتا ہوا. بیچوں بیچ جب دریا میں پہنچا تو اس نے سوچا یار یہ کیا بات ہے, خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم سے جنید کہلوا رہے ہیں. اس کے دل میں وسوسہ آیا, اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ یا اللہ میں بھی کہوں, میں یا جنید کیوں کہوں, میں بھی یا اللہ کہوں. اور اس نے جیسے ہی کہا یا اللہ ڈوبنے لگا. غور کرو, یہ کتاب تیری, لکھنے والا مولوی تیرا, چھاپنے والی پریس تیری, لیکن بے شرمی یہ ہے کہ تو نے آج تک اپنی عوام کو یہ کتاب نہیں دکھائی. تم سے بڑا بزدل کون ہوگا اپنے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب دکھانے میں. تمہیں شرم محسوس ہو تمہیں.
یا جنید کہتا ہوا جا رہا ہے تو سب دریا پار ہوتا جا رہا ہے، نکل، اور یا اللہ کہہ رہا ہے تو ڈوب رہا ہے. غور کرو، اللہ کا نام لیا تو ڈوب رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جنید کا نام لو تو قبول ہوگی، اگر اللہ کا نام لیا تو منہ پہ مار دی جائے. یہی تو مطلب ہوا. یا جنید کہا تو نکل رہا، جا رہا، اور جیسی اس نے بیچوں بیچ دریا میں پہنچ کر، ہاں یہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں، اس نے بھی کہہ دیا یا اللہ یا اللہ، ڈوبنے لگا. کہنے لگا حضرت میں تو ڈوبا، میں تو مرا. کہا کہ وہی کہو جو پہلے کہہ رہے تھے، یا جنید یا جنید. اس نے کہا، میں نے پھر کہنا شروع کر دیا یا جنید جنید یا جنید. نکل گیا. جب سمندر دریا پار کیا تو کہنے لگا حضرت معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت جنید نے کہا اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ رہے ہو، پہلے جنید تک تو پہنچ جاؤ، پہلے جنید تک تو پہنچو، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہے ہو. اگر یہ حوالہ تیری کتاب میں نہ ہو تو گرفتار کر، مقدمہ دائر کر میرے اوپر. میرے پیارے ساتھیوں، کون سے عقیدے کی بات کرتے ہو؟ بتاؤ یہ اسلام ہے؟ نبی اکرم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے دور کا رہنے والا ہوں، میں جنگل سے ہو کر مجھے گزرنا پڑتا ہے، مجھے خطرناک جانوروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا ہے، اس لیے مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ نصیحت. اللہ کے رسول نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس کو نصیحت کرتے ہیں. تم جاؤ، کہا نصیحت کرو. فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جاؤ، لیکن جب بھی تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے سوال کرنا. واذا استعنت فاستعن باللہ. اور جب مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کرنا. قانونی طور پر دیکھ لو، ہم کہیں ایک اللہ سے مانگو تو ہم کافر ہیں، تم کہو اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس جاؤ تو پکے مسلمان ہیں. یعنی ہم اللہ کی طرف بلائیں تو ہم مجرم، تم اللہ کو چھڑوا کر ڈائریکٹ. آپ بھی وسیلہ پکڑتے ہو، میں بھی وسیلہ پکڑتا ہوں، فرق اتنا ہے مثالیں تم غلط دیتے ہو. تم کہتے ہو دلی جانا ہے تو ٹرین پکڑو گے یا نہیں پکڑو گے، یا بغیر ٹرین کے پہنچ جاؤ گے. میں نے کب کہا؟ یہ شرعی وسیلہ ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، دلی کی طرف جس ٹرین کا انجن ہوگا اسی طرف جب گاڑی جا رہی ہوگی اس ٹرین پر بیٹھو گے تب نہ آپ دلی پہنچو گے، یا کلکتہ کی طرف جس کا رخ ہوگا اس ٹرین پہ بیٹھو گے تو دلی پہنچ جاؤ گے؟ دلی جانے والی ٹرین پر ہی تو بیٹھو گے تبھی دلی پہنچو گے. بس فرق اتنا ہے کہ وسیلہ ہم بھی پکڑتے، لیکن ہم کو دلی جانا ہے تو دلی والی ٹرین پر، تم کو جانا تو دلی ہے لیکن بیٹھے ہو تم کلکتہ والی ٹرین پر. فرق اتنا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تک ہم کو بھی پہنچنا ہے، تم کہتے ہو ہم کو بھی پہنچنا ہے. تم کہتے ہو باباؤں کو پکارو یہی وسیلہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو. اللہ نے جو اعمال وسیلہ بتائے ان وسیلوں پر عمل کرو. یعنی اللہ تک جانا ہے نماز کے ذریعے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اچھے اعمال یہ وسیلہ ہے. وسیلہ ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن آپ نے نماز اور روزے کو وسیلہ نہیں مانا. آپ نے، اب مردہ کہہ دوں تو آفت، مردہ کیوں کہہ دیا؟ آپ نے مردوں کو وسیلہ بنایا. زندہ ہیں، کتنے ٹائم کی دعوت کری تو نے ان کی؟ پردہ کر گئے. اتنا ذلیل کسی نے کیا ہوگا؟ ایک صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، حضور اس دنیا سے پردہ کر گئے. ارے بات تو تم میری ہی کر رہے ہو. اس دنیا سے پردہ کر گئے. اس دنیا سے پردہ کر گئے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں نہیں ہے پردہ. جو کام عورتوں کا تھا تم رسول سے کروا رہے. اسلام نے فرض کیا عورتوں پر پردہ، پردہ عورتیں کرے، تم نے کہا رسول پردہ کر گئے. وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے. قرآن کہتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. میں دلیل پیش کر رہا ہوں قرآن سے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہے، صرف ایک رسول ہے. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات، اگر یہ انتقال کر جائیں، اگر یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، او قتلا، اور یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ سوچ کر کہ نبی تو قتل کر دیے گئے یا نبی تو انتقال کر گئے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟
جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. پھر قرآن محمد رسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا انک میت وانہم میتون, اے نبی آپ کو بھی انتقال کرنا ہے, آپ اس دنیا سے جائیں گے اور جتنے لوگ اس دنیا میں وانہم یہ سب کے سب میتون, ان سب کے سب کو جانا ہے, یہ سب کے سب انتقال کریں گے, سب کو مرنا ہے ایک دن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اب آپ اس عقیدے کو نہ مانیں, پردہ کر گئے. اچھا چلو پردہ کر گئے, مجھے بتاؤ کہاں ہیں, کہیں تو ملیں گے, یہی تو سوال ہے. ان کو ان سے ملنے کوئی نہیں جاتا, زندہ تو ہیں, ملنے کوئی نہیں جاتا. جب چاہا, جس وقت چاہا, جس وقت چاہا ان کو اپنے گھر میں بلا لیا. رات کے 12 بجے کھڑے ہو گئے, دیکھ لیا اچھا کھانا پینا ہے, تھوڑی دیر جلسہ ولسہ چلا, کھڑے ہو گئے رات کے 12 بجے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ کہا رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, ان کی عزت توقیر, عزت توقیر. نبی 12 بجے تم کھڑے ہو جاؤ اور سلام پڑھنے لگو تو نبی 12 بجے تمہارے گھر آ جائیں. تم 2 بجے تک جلسہ چلا اور 2 بجے پڑھنے لگو تو میرے نبی 2 بجے تمہارے گھر آ جائیں. رات کے 4 بجے تک تم پڑھنا شروع کر دو اور 4 بجے کھڑے ہو جاؤ تو میرے نبی 4 بجے تمہارے گھر آ جائیں. یعنی میرے نبی اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے, تمہاری مرضی پر ڈیپینڈ ہے. تم جس وقت چاہو گے بلاؤ گے ہمارے نبی کو اپنے گھر. میرا نبی تمہارا غلام ہے, نعوذ باللہ, تم میرے نبی کے غلام نہیں. ہم میں اور تم میں فرق اتنا ہے, ہم رسول کے غلام ہیں, تم نے رسول اللہ کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سے زیادہ رسول کو ماننے والا کوئی نہیں ہے. میرے بھائیو, اگر رسول اللہ زندہ ہے تو تم کو جانا چاہیے رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے, رسول اللہ کو اپنے گھر نہیں بلانا چاہیے, اس لیے کہ انسان خود چل کر جاتا ہے باعزت انسان کے پاس. ایک مسجد میں ہمارے اٹاوا میں تو ہم جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کرتا, معلوم ہے. ایک بار کسی نے پتھر پھینکا تھا, 50 دکانیں جلا دی تھی ہمارے ساتھیوں نے. مولانا جرجیز پہ پتھر اس دن سے ڈل گئے. تو وہاں یہ سگنیچر ہے ڈی ایم کی طرف سے, جو جہاں چاہے جس مسجد میں چاہے نماز پڑھ لے. تو ایک موقع پر گھس گیا میں نماز پڑھنے کے لیے, اذان کا ٹائم تھا, گھس گیا, لیکن میں نے وضو اتنی دیر میں بنایا کہ وہ جماعت ختم ہو جائے تاکہ بعد میں پڑھ لوں. لیکن اتفاق کہیے کہ وہ بھی بڑی لمبی قرات کرنے لگا. میں نے جلدی سے وضو بنایا اور گھس گیا, چل گیا, نماز پڑھنے لگا. پہلی رکعت تو خیر چول گئی, چلی گئی, لیکن دوسری میں گیا اور میں نے بول دیا آمین زور سے, کچھ بولا نہیں. سلام پھیرنے کے بعد ہم نے ایک رکعت پوری کر لی. وہ امام صاحب جانتے تھے مجھے, ہم نے کہا امام صاحب آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ بولا تم لوگ تو نماز پڑھتے نہیں ہو میرے پیچھے. میں نے کبھی دہراؤں گا یار. بولے کیوں؟ میں نے کہا ہو رہی تھی تو پڑھ لیا, اب الگ پڑھتا تو وہ بھی اچھا نہیں تھا, ہم انتشار نہیں چاہتے ہیں, ابھی میں دہرا لوں گا. کہ جب دہرانا ہی تھا تو پڑھی کیوں؟ میں نے کہا فتنے سے بچنے کے لیے, یہ بھی ایک ضروری ہے. تو کہنے لگا چلو آپ آ تو گئے ہو. ہم نے کہا آپ نے بلایا تھا اس لیے آئے, ہم اپنی مرضی سے گئے. ہم نے کہا بلایا؟ میں نے کہا پوچھو مؤذن حیا علی الصلاۃ کا, آؤ نماز کے لیے. اذان سنی ہم چلے آئے. میں نے کہا لیکن ایک چیز تم نے 3 چیزیں ہم سے پوچھی, ہم نے کچھ کہا نہیں. میں نے کہا ایک چیز مولانا صاحب آپ بھی بتا دیجیے. بولے کیوں؟ ہم نے کہا آپ کے مؤذن نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھاتا, یا حبیب اللہ پڑھاتا, وہ کیوں؟ کہا تم نہیں سمجھو گے. ہم نے کہا تو سمجھاؤ نا. کہنے لگا کہ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, وہ ہماری مسجدوں میں آتے, تمہاری مسجدوں میں نہیں. میں نے کہا اپنی بات پر اٹل رہنا اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو. بولا کیا اٹل ہوں؟ میں نے کہا اذان دی گئی, سلام پڑھا گیا, کہاں؟ ہم نے کہا نبی تشریف لائے. بولا ہاں. ہم نے کہا نبی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کہتا کہ نماز تو پڑھی ہے. میں نے کہا تیرے پیچھے پڑھی ہے, تو نے اذان دی, سلام پڑھا, رسول کو بلایا, رسول آ گئے, نماز تو نے پڑھائی,
اور کہتا ہے کہ میرے رسول نے پڑھی تو تیرے پیچھے پڑھی ہے. یہی عزت کرتے ہو تم رسول کی؟ میں نے تو نہیں دیکھا اللہ کے رسول مسجد میں آئے, اور جب تم نے دیکھا آئے تو کم سے کم اتنا ہی کہہ دیتے, آئیے یا رسول اللہ آپ آگے چلیے, ہم خوش نصیب ہیں. یہ وہابیوں کو کہاں نصیب ہوگا؟ آپ آئیے اور نماز پڑھائیے, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, میں نے اس سے کہا کیوں نہیں کہا تم نے؟ کہتا ہے حجرے میں چلو تو میں اکیلے میں بتاؤں گا. میں نے کہا حجرے میں چلو اکیلے میں بتاؤ گے؟ سوال تم سب کے سامنے کر رہے ہو ہیں؟ وہ تو بڑا پردہ کر گئے. ہم نے کہا پردہ کر گئے, پھر تم بلاتے کیوں؟ کہ دنیا سے پردہ کر گئے. میں نے کہا ابھی تو تم نے کہا وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں, جب دنیا سے پردہ کر گئے تو مسجد میں کہا تم نہیں سمجھو گے. میں نے کہا تم سمجھا نہیں پا رہے ہو, تم سمجھا نہیں پا رہے ہو. ارے آپ فیصلہ کرو. یہ دنیا بھی تین زندگی ہے, ایک زندگی جو ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے, ایک زندگی مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی زندگی, جب ہم قبروں سے اٹھیں گے, اٹھنے سے پہلے, قبروں سے جب دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس سے پہلے کی, یعنی مر جانے کے بعد قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کی یہ زندگی, یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے. یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں یہ تھرڈ کلاس کی زندگی ہے. آپ فیصلہ کریے گا, یہ تھرڈ کلاس کی زندگی ہے. مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ سیکنڈ کلاس, یعنی تھرڈ سے اوپر سیکنڈ کلاس کی زندگی ہوگی, کیونکہ اچھے لوگوں کو انعامات ملیں گے, نوازشیں ہوں گی, اور برے لوگوں پر عذاب ہوگا. اور پھر ایک تیسری زندگی جو مرنے کے, جو قیامت کے دن ہمیں ہے اٹھایا جائے گا, اور حساب و کتاب کے بعد ہمیں جنت یا جہنم, جو جنت میں گئے یہ تھرڈ کلاس, یہ فرسٹ کلاس کی پہلی زندگی ہوگی. پہلی زندگی یہ سب سے اچھی زندگی ہے, اور دوسری زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد برزخی زندگی, یہ دوسرے درجے کی ہے, اور یہ جس میں ہم ہیں یہ تھرڈ کلاس کی زندگی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال نہیں کیے ہیں اور آپ زندہ ہیں تو کیا کوئی آدمی چاہے گا کہ تھرڈ کلاس کی زندگی سے چھٹکارا ملنے کے بعد پھر تھرڈ کلاس میں ہی رہیں؟ وہ تو یہ چاہے گا کہ ترقی کر کے ہم سیکنڈ میں جائیں, اور سیکنڈ والا یہ چاہے گا کہ ہم فرسٹ کلاس میں جائیں. میرے بھائیوں فیصلہ کرو, تم نے رسول کو تھرڈ کلاس میں ہی رکھا اور ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ کلاس اعلی علیین کے اندر دار الکرامہ میں رسول کی روح اپنے رب عظیم کے پاس ہے. تم نے رسول کو اپنے ہی پاس رہنے دیا اور ہم نے رسول اللہ کو رب عظیم کے پاس مانا. اب بتاؤ, جو اپنے پاس رسول کو باندھے رکھا ہوا ہے وہ رسول کی عزت کر رہا ہے, یا جو رسول اللہ کو رب عظیم کے پاس مانتا ہے وہ رسول کی عزت کر رہا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے تم نے پنگا کس سے لیا ہے. بہت قریب رہتا ہوں بریلی سے, 2 بار بریلی کی جیل میں جا چکا ہوں. بھیجنے والے بھی تم رہے اور چھڑوانے والے بھی تم. تم کو رکھنا بھی گوارا نہیں ہوا. جیل میں گیا تو جیلر نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا میں تو کچھ جانتا ہی نہیں کروں. انہی لوگوں نے بھیج دیا, الزام لگا کے چلا گیا. جیلوں میں جانا تو ہماری عادت بن چکی ہے, ہم تو اس کو سسرال کہنے لگے ہیں. چلا گیا. اب وہ جیلر دوسرے دن پوچھتا ہے کہ تم کام کیا کرتے ہو, بتاؤ. کوئی آٹا گوندتا ہے, کوئی روٹی پکاتا ہے, کوئی جھاڑو دیتا ہے, کوئی یہ کرتا ہے. تم کیا کام کرو گے؟ میں نے کہا میں جانتا ہی نہیں ہوں. بولے ایسا کیسے ہوتا ہے, کچھ تو کام کرنا پڑے گا. میں نے کہا بھیا ملا مولوی آدمی ہوں, نماز پڑھاتا رہا ہوں, نماز پڑھا دوں گا. بولے ارے کوئی امام نہیں ہے, تمہیں نماز کے لیے رکھا جا رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب نماز پڑھانا میں نے وہاں 5 ٹائم کی شروع کر دی تو یہ اونچی ٹوپی والے جیلر کے پاس گئے, میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, یہ وہابی ہے, یہ اوپر نیت مانتا ہے. جیلر نے سب کو بلایا اور ہمیں بھی بلایا. میں نے کہا بھائی ہم تو جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے, ہم اپنا طریقہ تھوڑی بدل دیں گے. جیلر نے ان سے کہا تو میں تمہارا مولوی کہاں سے لے کے آؤں نماز پڑھانے کے لیے؟ جو مولوی ملا ہے وہی تو نماز پڑھائے گا. کرو, تمہیں 1 دن کی ضمانت میں چھوڑ دیتا ہوں, تم اپنے مولوی سے کہو کہ کوئی جرم کرو آ رہا ہو اور پڑھاؤ. آؤ یہاں سے, تم ہی نماز پڑھاؤ گے, چلو جس کو پڑھنا ہو پڑھے. اب نماز بھی پڑھائی, جمعہ بھی پڑھایا, خطبہ بھی دیا, تعویذ گھنٹے سب پہ بولنا شروع کیا, اتروائے بھی, کچھ لوگوں کو کنورٹ بھی کیا. 6 دن کے بعد انہی کے بڑے بڑے جبہ کوش لوگ جیل میں آئے, کہنے لگے کمپرومائز کر لو. ہم نے کہا کیسا؟ کل میں نہ آج کے بعد تم بولنا ہمارے خلاف, نہ ہم بولیں گے تمہارے خلاف. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں کیا اعتراض ہے, کمپرومائز. کیونکہ آخر میں راستہ وہی تھا ہی, کوئی راستہ نہیں, چاہے کتنا لڑو مرو کٹو, آخر میں کمپرومائز ہی اس کا راستہ ہے. ہم نے کہا کر لو, تم ہی نے ڈالا تھا, تم ہی نکلوا رہے ہو, ہم کیا کر لیں.
उन्हीं लोगों ने जमानत भी करवाई। तुम्हें कहीं भी तो चैन मिलता नहीं है, कहीं तो रखो। तुम क्या समझते हो जेल में जाएंगे तो दावत और तबलीग का काम बंद हो जाएगा? क्या नहीं बंद होगा। यह सुन्नत रही है अंबिया की, सहाबा की, हमारे असलाफ की। मेरे भाइयों, हम नहीं करते इन तमाम चीजों से, इतना जरूर कहते हैं पहचानने की कोशिश करो। अब वसीला क्या है? वसीले की बात चली थी। वसीला क्या है? दूर जितना आप जाएंगे उसके लिए वसीला चाहिए, जितना करीब जाएंगे उसके लिए वसीला नहीं। दिल्ली दूर है ट्रेन का, सऊदीया दूर है प्लेन का, वसीला लेना पड़ेगा। लेकिन ये मस्जिद जो आपके घर के करीब है, आपकी इस स्टेज के करीब है, अब मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना, आप कहेंगे चलिए, मैं कहूंगा हेलीकॉप्टर लेके आओ, वसीला चाहिए मुझे। तो आप क्या कहेंगे? ये तो मौलाना जर्जिस का एक पुर्जा ढीला है, इनको यूपी के हैं ना, तो यूपी में तो 2 ही पागल खाने हैं, एक आगरा में एक बरेली में। तुम दोनों जगह मेरे यहां से करीब है, तो या तो ये कहोगे इनका आगरा में इलाज कराओ या बरेली में इलाज कराओ। अरे मस्जिद करीब है मौलाना जर्जिस साहब, आप यहां जाएंगे, इस मस्जिद के लिए आप हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं? अरे पैदल चलिए ना। पता चला कि करीब के लिए वसीला नहीं लिया जाता, वसीला दूर के लिए लिया जाता है। अब ये फैसला तो आप खुद करो कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब है। अगर अल्लाह दूर है तो वसीला लो, और अगर अल्लाह करीब हो तो उसको वसीले की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें मस्जिद में या मस्जिद में जाने के लिए आपको वसीले की जरूरत नहीं। आओ कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, आए मेरे पैगंबर, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें कि बताओ अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, तो उनको कह दो फइन्नी करीब, मैं उनके बिल्कुल करीब हूं। अल्लाह ने कहा फइन्नी करीब, मैं करीब हूं, करीब करीब। और एक जगह कहा मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है मैं उनकी रगे दिल शहर रग से भी ज्यादा करीब होता हूं। पता ही नहीं चलता इसमें आवाज है कि इसमें आवाज है? मैं उसकी शहर रग से ज्यादा करीब हूं। देखिए अल्लाह कह रहा मैं शहर रग से ज्यादा करीब हूं। जितने दूर तुम जाते हो ना, अजमेर और हाजी अली वो बहुत दूर हो गई, अल्लाह शहर रग से भी ज्यादा करीब है? तो अब आप ये बताओ, करीब के लिए वसीला लेना पड़ेगा, जो करीब हो उसके लिए वसीला चाहिए। आप वसीला लो लेकिन दूर के लिए वसीला लो। अल्लाह तो करीब है, अल्लाह तो करीब है, ये वसीला आपका रॉन्ग है, गलत है। देखिए ये माइक है ना, ये वसीला है आवाज को दूर तक पहुंचाने का। अब कोई कहे मौलाना जर्जी साहब ये माइक क्यों लगाए हो, तो मैं यही कहूंगा कि दूर तक आवाज जाए। अच्छा इतने लोगों में तुम्हारी आवाज बगैर माइक के वसीले के नहीं जा सकती है, तो अल्लाह तक बगैर वसीले की कैसे चली जाती? कह सकता है ना। ये उसका जवाब ये है कि हमारी जबान कमजोर है, इतनी दूर मेरी आवाज नहीं जा सकती, और उतनी दूर जो लोग बैठे हुए हैं उनके कान कमजोर हैं, वो मेरी आवाज इतनी दूर से नहीं सुन सकते। कान भी कमजोर, जबान भी कमजोर। जब दोनों चीजें कमजोर हो तो पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारी जबान तो कमजोर है जो उस तक आवाज नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसके कान कमजोर नहीं है कि वो हमारी आवाज ना सुन सके। हमारा अकीदा जब हम अल्लाह को पुकारते हैं और उससे बेटा बेटी मांगते, चाहे कितना चुपके से मांगो, जैसे अभी एक दुआ मांगने जाऊं, मैंने क्या मांगा आपने सुना, लेकिन मेरे रब ने सुन लिया, मेरे रब ने सुन लिया। क्यों? आपके कान कमजोर है, मेरी आवाज नहीं सुन सकते, मेरी जबान कमजोर है, मैं आपको नहीं सुना सकता। लेकिन जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अकीदा ये होता है, अरे अल्लाह मेरी जबान कमजोर है लेकिन तेरे कान कमजोर नहीं है। तू तो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर रेंगने वाली काली चींटी की चाल को और उसकी आहट को, उसके पैर के रखने की आवाज को भी सुन लेता है। तो मेरे भाइयों, जो पैर, चींटी के पैर की आहट को सुन ले, वो हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन सकता? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? ये माइक है दूर तक आवाज पहुंचाने का, तो इससे आप दूर तक आवाज पहुंचाएंगे, यही तो वसीला है ना, दूर तक। अब कोई आदमी का यार वसीला है, वसीला, बस वसीला क्या है, और इसको आंख में लगाकर देखे तो उसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? इसलिए कि ये वसीला जो है वो आवाज का दूर तक पहुंच
पहुंचाने का, तुम उस वसीले का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आंख में लगा रहे हो। अगर आपको आंख की आपकी कमजोर है तो चश्मा लगा कर देखो, वो आंख का वसीला है। आप चश्मा लगाएं, अब कोई चश्मे को मुंह में लगा के कहे हेलो हेलो तो आवाज नहीं जाएगी, माइक में लगाकर देखे तो उसको जो दिख रहा वो भी नहीं दिखेगा। क्यों? ये वसीला नहीं है। ऐसे ही अल्लाह तक पहुंचना है तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमाले स्वालिह, ये वसीला है अल्लाह तक जाने का और अल्लाह तक पहुंचने का। ख्वाजा, पीर, अजमेर, बदायूं, हाजी अली, लोटा बाबा, सोटा बाबा, डंडा बाबा, मटका बाबा, घोड़ा बाबा, ये वसीला नहीं है अल्लाह तक पहुंचने का। ये नाम तुमने रखे, तुमने, हमने नहीं रखे। कोई आदमी बुरा ना माने, कोई आदमी बुरा ना माने, इसलिए कि ये नाम तुम्हारे रखे हुए हैं। तुम्हारे बनारस में एक बाबा का नाम है नंगा बाबा, ये नाम तुमने रखा है, तुमने, हमने नहीं रखा है, हमने नहीं। बरेली के अंदर चले जाओ, बाबा का नाम है कुत्ता बाबा, 2 साल पढ़ा हूं, 2 साल बरेली के अंदर, बरेली के अंदर एक बाबा का नाम है कुत्ता बाबा, ये तुमने रखा, हमने नहीं। इसलिए गाली देना तो उनको देना जिन्होंने ये नाम रखे हैं, हमें नहीं पड़ेगी। लाख गाली तो हमें पड़ेगी नहीं, उन्हीं पे पड़ेगी जिन्होंने नाम रखे हैं। जो मुस्तहिक होगा उसका, हम बरी जिम्मा, हम तो वो नाम ले रहे हैं जो लिखे हुए देखे हैं, हम तो वो नाम ले रहे हैं जो तुमने लगा रखे हैं। पाकिस्तान में गया, वहां एक बाबा का नाम मैंने देखा, बाबा का नाम देखा मैंने, क्या, खोटा, खोटा, खोटा बाबा। अब बताओ, बाबा भी खोटा हो सकता है? बैंगलोर में मैं गया, लोग मुझे दिखाने गए, वहां के नौजवान लोग, बैंगलोर में देखा जंगली बाबा, ये नाम तुमने रखे हैं। आपके बंबई में एक बाबा का नाम है हाजी मलंग, ये मलंग क्या होती है? ये मलंग किसको कहते हैं? तुम्हें नाम तक तो मालूम नहीं उनके नाम क्या, मलंग, पलंग, ये सब नाम रखे हो, घोड़ा, मटका, ये सब नाम तुमने रखे हो। हमारे इटावा में आ जाओ, एक बाबा का नाम है गिलहरी बाबा, ये गिलहरी कबूतर, क्या है ये सब? ये तुमने रखे हैं। हमसे कहते हो ये तौहीन करते हैं, रब्बे काबा की कसम, बुजुर्गों की जितनी तौहीन तुमने की है, तुमने, अल्लाह की कसम, हम बरियो जिम्मा है, अहले हदीसों से ज्यादा बुजुर्गों का अदब, बुजुर्गों का एहतराम करने वाली कौम, बिरादरी, मसलक, मकतबे फिक्र कोई नहीं है। हम जब भी किसी बाबा का नाम लेते हैं तो साथ उसके रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं। हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह, निजामुद्दीन औलिया के साथ रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। हम उनके लिए भी नाम लेने के बाद दुआ भी कर देते हैं, अल्लाह की रहमत हो इनके ऊपर। ये सब बुजुर्ग थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। हमने इनका जब भी नाम लिया, मेरे भाइयों, अदब से लिया। तुमने जब भी नाम लिया तो खोटा बाबा, डंडा बाबा, मटका बाबा, जंगली बाबा, पतंग बाबा, मलंग बाबा, तुमने जब भी नाम लिए तो, और तुम अपने आप को सफाई पेश कर रहे हो कि हम बुजुर्ग, अदब करने वाले हैं। तुमसे ज्यादा बुजुर्गों की तौहीन करने वाला इस कायनात की नजरों ने नहीं देखा है, इस चश्मे फलक ने नहीं देखा है, जमीन और आसमान की नजरों ने नहीं देखा है, जितना तुम मजाक उड़ाते हो अपने बाबाओं का और बुजुर्गों का। ये मजाक नहीं है। आइए जरा एक चीज दिखाऊं, देखो, और मुकदमा ठोको, तेरी किताब लेके पहुंचूंगा, जाओ, तेरी किताब जब्त हो जाएगी। जरा देखिए तो ये क्या है। एक वाकया सुनिएगा, मैं उसी में पढ़ के बतला रहा हूं, मैंने बहुत बार बताया था। एक वाकया सुनिएगा जरा, तो किताब को तो देख ही लिया आपने। वाकया देखिए, सैयद मोहम्मद यमनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हमारा अकीदा यह है कि ये जुमला सहाबा इकराम के बारे में इस्तेमाल हुआ है, और कुरान ने सहाबा के बारे में कहा रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी। लिहाजा ये जुमला किसी और के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि अल्लाह इनसे राजी हुआ है या नहीं हुआ, ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन सहाबा के बारे में जब कुरान की आयत नाजिल हो गई, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से, तो उनके हम कह सकते हैं ये इन्होंने लिखा है। अब देखिए जरा गौर से सुनिएगा ये वाकया। सैयद मोहम्मद यमनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक साहिबजादे मादरजाद वली थे। मादरजाद वली, अम्मा के पेट से पैदा होते ही वली, मादरजाद वली थे। एक मर्तबा जब उमर शरीफ चंद साल की थी, चंद साल का मतलब चंद साल, 6-7 साल की रही होगी, चंद साल की थी, बाहर तशरीफ लाए, बाहर यानी घर से बाहर निकले, बाहर तशरीफ लाए और अपने वालिद माजिद की जगह तशरीफ रख ली। वालिद माजिद, उनके बाप जहां जिस कुर्सी पर बैठते थे, लोगों को फतवे अतवे देते थे, उस जगह पर बैठ गए। और एक शख्स से कहा, मादरजाद वली हैं, उम्र 6-7 साल यानी इतनी ही रही है, बच्चा लिखा, बच्चा, बच्चे की उम्र कितनी हो सकती है? तो एक मादरजाद वली थे, अभी चंद साल की उम्र थी, बाहर तशरीफ लाए और अपने वालिद माजिद की जगह पर बैठ गए, तशरीफ रखी। एक शख्स से कहा लिख,
یعنی کاپی قلم نکالو، لکھ. کیا لکھ؟ لکھ فلان فی الجنہ، فلاں جنتی. 5-6 سال کا بچہ لکھوا رہا ہے فلاں فی الجنہ، فلاں جنتی، فلاں شخص جنت میں، یوں ہے نام بنام بہت سے لوگوں کو لکھوا دیا. اس نے لکھ بھی دیا. پھر کہا لکھ. اب جب جنتیوں کو لکھوا چکے تو اب جہنمیوں کی لسٹ تیار کروا رہا ہے. کہ لکھ. کیا لکھ؟ فلان فی النار، فلاں شخص دوزخ میں. جو لکھ رہا تھا اس نے کہا، ہاتھ روک لیا اور فرمایا، آپ نے پھر فرمایا، اس سے کیا کہا؟ ہاتھ روک لیا. آپ نے پھر فرمایا انہوں نے نہیں لکھا. آپ نے تیسری بار کہا، ارشاد کیا، انہوں نے پھر لکھنے سے منع کر دیا، نہیں لکھوں گا. بولے آپ جہنمی کیوں لکھوا رہے ہیں؟ میں نہیں لکھوں گا. جنتی تو جس کو لکھوایا میں نے لکھ دیا، لیکن آپ جہنمی دوزخی میں نہیں لکھوں گا. دوبارہ کا نہیں لکھوں گا. تیسری بار کا نہیں لکھوں گا. اس پر فرمایا انکار جب اس نے کر دیا تیسری بار تو کہا کیا؟ غصہ دیکھیے، غصہ دیکھیے. فرمایا انت فی النار، نہیں لکھے گا؟ کہا نہیں. کہا انت فی النار، تو بھی جہنمی. غور کرو، یہ لکھوا رہے ہیں، اس کا مطلب پورے مجمع میں سب سے زیادہ معتبر آدمی وہی تھا، اسی لیے تو اس سے کہا لکھو جنتی. اور کون جہنمی؟ لکھو جنتی. سب سے اچھا ابھی ان کی نظر میں وہی آدمی تھا جس سے لکھوا رہے جنتیوں کی لسٹ. اور جب جہنمیوں کو لکھوایا کہ فلان فی النار تو اس نے کہا نہیں ہم نہیں لکھیں گے. کہا کہ لکھو. کہا نہیں لکھوں گا. جہنمی کیوں لکھوا رہے ہیں؟ آپ تو جس کو لکھوا دیں گے وہ تو جہنمی ہو ہی جائے گا. نہیں مت لکھوائیے. کہا لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ لکھ. کہا نہیں لکھوں گا. کہا انت فی النار. جو سب سے چہیتا تھا، سب سے لاڈلا تھا پورے مجمع میں، وہ سب سے زیادہ برا ہو گیا کہ تو بھی جہنمی. یہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. ذرا حدیث اٹھائیے، اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے یہ مادر ذات ننگے ہیں، ولی ہے، اور مادر ذات ولی، اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی، اور بچہ ہے جنت و جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. اور ادھر اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں فاطمہ عمل کر، کچھ عمل کر لے اس دنیا میں، سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے میں دے دوں گا، لیکن انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا. قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں. نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا. یہ کہہ رہا تو جنتی، تو جہنمی. نہیں لکھتا تو بھی جہنمی. میں تمہارے باپ کی حکومت چل رہی ہے. جس کو چاہو جنتی کہہ دو، جس کو چاہو جہنمی کہہ دو. اہل حدیث اس طریقے کے چٹکلوں اور اس طریقے کی باتوں کا انکار کرتا ہے تو ہم کافر ہو جاتے ہیں. اگر یہی انکار کرنے پر ہم کافر ہیں تو کہو ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رب پر کتنا اعتبار اور کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور رب العالمین کو ہم کیا سمجھتے ہیں. اب دیکھیے، بیٹے نے جس کو جہنمی بنایا، اس کا باپ اس کو جنتی پھر کر رہا ہے. وہ بھی سن لیجیے. باپ بیٹے نے کہہ دیا انت فی النار، تو جہنمی، چل ہٹ. وہ گھبرا گیا. ان کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ تو بچہ ہی تھا، ان کے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت نے فرمایا انت فی النار کہا یا انت فی جہنم؟ ہے باپ نے کہا اچھا میرے بیٹے نے انت فی النار کہا تھا یا انت فی جہنم کہا؟ یعنی میرے بیٹے نے یہ کہا آگ میں یا یہ کہا جہنم میں؟ کیا کہا؟ تو اس آدمی نے کہا، آپ کے بیٹے نے کہا انت فی النار، انت فی النار. فرمایا باپ نے کیا فرمایا؟ اچھا انت فی النار کہا کہ ہاں. حضرت نے فرمایا نہیں، اس کے باپ نے فرمایا میرے بیٹے نے جو کہا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا. میرے بیٹے نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا، میں اس کو بدل نہیں سکتا، لیکن تجھے اختیار دے سکتا ہوں. آگ میں جلنا ہے تو دنیا کی آگ تجھے پسند ہے یا آخرت کی آگ پسند ہے؟ اس نے کہا دنیا کی آگ ہی مجھے پسند ہے. تو کہا ٹھیک ہے، تو دنیا میں آگ میں جل کر مرے گا. لہذا ایسا ہی ہوا اور اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ آدمی اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ میں جل کر مر گیا. اور پھر نیچے لکھا، غور کرنا، حدیث میں آگ کے جلے ہوئے کو بھی شہید فرمایا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ بیٹے نے جس کو جہنمی کہا تھا، باپ نے اس کو شہید کر کا درجہ دیا. یہ حکومت چل رہی ہے، بیٹا جسی کو چاہے جہنمی بنائے، باپ جس کو چاہے جنتی کر دے. اور باپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں لکھے کو بدل نہیں سکتا. قادری صاحب کہاں چھپے ہو تم؟ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے گھر میں کیا ہے. اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے. نعوذ باللہ. یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں نبی اکرم کو.
اور اس سے بھی بڑھ کر یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول قبر میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں. اپنے گھر کی خبر لو. آئے چشمے ہے کیا ہے فلک، ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو چل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں. تم کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ثابت کرنا چاہے؟ تو چلو اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہیں، میں نے مان بھی لیا. چلو اللہ کے رسول اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، چلو میں نے مان لیا. اب تمہارے یہ مرید کھڑے ہو گئے قادری صاحب کے ساتھ اور رات کے 2 بجے کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول کا انتظار کرنے لگے. کوئی ضروری ہے کہ وہ تمہاری محفل میں آ جائیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم بستری کر رہے ہو تو تم نے ہی تو لکھا ہے. میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے اس جملے پر بھی اعتراض کرو گے کہ یہ جملہ، لیکن یہ تم نے ہی تو لکھا ہے. نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور نبی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر بھی ہوتے ہیں. ذرا غور کرو عقیدے تمہارے کیا ہیں اور کون سے عقیدے کی تم دعوت دینا چاہتے ہو. تمہارے بزرگ جس کا نام لیتے ہو تم اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کہہ کر، میرے بھائیوں اس نے اسی کتاب کے اندر سیدی موسیٰ سہاگ کو اللہ کی بیوی بنا دیا ہے. اللہ کی بیوی چوڑیاں پہنا دی ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. کیا تم عقیدہ پیش کرتے ہو؟ کہتے ہو مولوی جرجیس رام نگرہ سے برقع پہن کے بھاگا. تیری آنکھیں اندھی تھی؟ ہو سکتا ہے تیرے پیر تو زندہ ہیں، انہوں نے خبر دی ہو تجھے. بھائی یہ خبر کون دے گا؟ مولوی جرجیس برقع پہن کر بھاگا. اس کا فیصلہ تو بس ایک جملے میں کر دیتا ہوں. جس نے یہ جملے کہے ہیں آؤ تمہیں بھرے مجمع میں ڈنکے کی چوٹ پہ مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں. اگر میں برقع پہن کر بھاگا اور تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو الہ العالمین مجھے کینسر، کوڑ یا دنیا کی سب سے خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے اس دنیا میں مار تاکہ میں لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤں. اور اگر یہ غلط ہے تو تو بھی آ اور کہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو برقع پہن کے بھاگا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں بھی کینسر یا حیض یا کوڑ یا دنیا کی سب سے بڑی بری بیماری میں مبتلا ہو کر مروں. آؤ آؤ تمہیں چیلنج دیتا ہوں، مجھے ثابت کرو کہ میں برقع پہن کر بھاگا. مجھے ثابت کرو. تم نبیوں کو پردہ کراتے ہو، تم بزرگوں کو مرنے کے بعد کہتے ہو پردہ کر گئے. تمہارے یہاں پردے کیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں اہل حدیث علماء ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر آزاد گھومتے رہے ہیں. جلسے کی پرمیشن اگر ڈی ایم کی طرف سے نہیں ہوتی ہے تب بھی میں اسی بستی میں ہوتا ہوں، اسی جگہ پر ہوتا ہوں، اسٹیج پر بیٹھتا ہوں. جیسے اٹوا میں ڈی ایم نے پرمیشن نہیں دی لیکن اسٹیج پر میں اس کے باوجود بھی بیٹھا. یہ الگ بات ہے کہ قانون کو میں نے ہاتھ میں نہیں لیا، بولا نہیں، لیکن بھاگا نہیں ہوں کسی جگہ سے. میرے بھائیوں آؤ، اگر تم سچے ہو سارے پیروں ولیوں کو بھی بلا لو اپنی مدد کے لیے. جاؤ ان سے بھی لے لو گواہی اور ثابت کرو کہ میں بھاگا ہوں برقع پہن کر. اور برقع لایا کون تھا؟ اس کے آگے بول دوں تو تم اسی جملے پر کیس کر دو گے. برقع لا کے دیا کس نے تھا؟ تمہارے گھر کی کسی عورت نے دیا ہوگا تبھی تو تمہیں معلوم ہے. تمہیں معلوم کیسے پڑا کہ مجھے برقع ملا ہے؟ بھاگا برقع پہن کر. یہ الزام اس حد تک تم گر گئے ہو کہ اپنی تقریروں میں اتنا بڑا جھوٹ کا سہارا لینے لگے ہو. میرے بھائیوں یہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی. یہ اسلام نہیں ہے، وسیلہ جائز وسیلہ پکڑو، نماز روزہ یہ ہے. ایک اور چیز چلیے، ہمارے صاحب بولے تھے یہاں کے جنم دن مناؤ رسول کا. دلیل کیا دی؟ دلیل کے پیچھے مت پڑو. یہ جملے ہیں کہ نہیں؟ ارے دلیل کے پیچھے مت پڑو، بناؤ جلوس نکالو، جشن مناؤ. ابلیس نے نہیں منایا. یہ دلیل. ارے ہمارا جرم کیا ہے؟ ہاں ہم آپ سے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جنم دن اگر منایا گیا ہے یا جائز ہے تو کسی ایک صحابی کی دلیل دے دو، ہم منانا شروع کر دیں گے. ہم تو بڑے پیار سے ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ نہیں کر گئے، جب نبی اکرم کی روح اعلی علیین کے اندر داخل کر دی گئی اور اعلی علیین کے اندر بھی دارالکرامہ کے اندر داخل کر دی گئی، جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. اسی وقت دفن ہونے سے پہلے
2 سال ان کی خلافت رہی. بس ایک دلیل دے دو. 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا اور 12 تاریخ اس کی 2 بار آئی. مجھے صرف ایک دلیل دے دو ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے گھر میں روشنی کی ہو, کبھی اپنی مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو, کبھی جشن منایا ہو, چراغاں کیا ہو, یا پھر یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کو محبت نہیں تھی. دونوں میں سے ایک بات کہہ دو بس. ابو بکر کو محبت تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر تھی تو جشن کیوں نہیں منایا؟ بس دلیل ہی تو مانگ رہا ہوں, تم دلیل دے دو, ہم کل منانا شروع کر دیں گے. کہتے ابلیس نے نہیں منایا, یہ دلیل ہے. ابلیس نے نہیں منایا, یہ دلیل ہے. میرے بھائیو, حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, انہوں نے 10 سال خلافت کی. 10 سال تک خلافت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں 10 مرتبہ 12 تاریخ آئی ربیع الاول کی, 12 تاریخ آئی. یہ وہ ہیں 12 ربیع الاول کو جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی انتقال کی خبر سنی تھی تو تلوار میان سے باہر نکال لی تھی, اور یہ فرما رہے تھے 12 ربیع الاول کو تم 12 ربیع الاول کو چراغ جلاتے ہو, جشن مناتے ہو. حضرت عمر فاروق 12 ربیع الاول کے دن اپنے ہاتھ میں تلوار نکال کر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے, اس کی گردن اڑا دیں گے. اور 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ یہ فرما رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کا دن ہے, آج میرے اوپر مصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں, اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر بھی یہ غم ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. حضرت فاطمہ فرما رہی ہے میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں کسی رات دن کے اوپر ڈال دی جاتی تو وہ دن بھی رات میں بدل جاتے. حضرت عمر تلوار میان سے نکالے ہوئے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دیں گے. حضرت ابو بکر ایسے شخص ہیں جنہوں نے سنبھالا, فرمایا کہ عمر ہوش میں آؤ, اللہ کی قسم میرا رب میرے نبی کو 2 موتیں نہیں دے سکتا ہے. جو موت برحق تھی وہ آ چکی ہے, اللہ کے پاس جو جانا تھا وہ آ چکا ہے. اور مجمع میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا لوگوں غور سے سن لو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا, جملے دیکھو, من کان منکم یعبد محمدن, بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہے, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے, فإن محمدن قد مات, محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ مرے گا نہیں, وہ زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا, اور وہ اس کو موت نہیں آئے گی. یعنی نبی اکرم اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ کی جو عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے, وہ کبھی مرے گا نہیں. یہ کہہ کر بتانا چاہتا عمر ہوش میں آؤ, نبی اکرم دنیا میں نہیں رہے, نہیں رہے, نہیں رہے. تب حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا حضرت ابو بکر کے خطبے کو سن کر جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں. صرف حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو بکر نے سنبھالا تھا, کسی نے اتنی ہمت نہیں دی. 10 سال 12 ربیع الاول آئی, لیکن کبھی حضرت عمر جنہوں نے اپنی ایک بیٹی دی ہو اللہ کے رسول کو نکاح میں حفصہ, لیکن کبھی بھی جشن منایا ہو, چراغ نہ جلایا ہو, لائٹیں نہ جلائی ہو, ہری جھنڈیاں نہ لگائی ہو, تم دلیل ایک دے دو. نبی کو چھوڑو, ہم تو تیرے باپ کا بھی جشن منا لیں گے, دلیل تو دے. ہم وہ کریں جو ابو بکر نے کیا تو ہم گستاخ. تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں, تم جانتے ہو قادری صاحب, جانتے ہو قادری صاحب, تم نے کہا کہ ابلیس نہیں مناتا ہے, ابلیس نے نہیں منایا جن, یا وہ نہیں بناتا ہے. یہ جملے ابو بکر صدیق تک پہنچ رہے ہیں, یہ جملے عمر فاروق تک پہنچ رہے ہیں, یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں, یہ جملے حضرت علی تک پہنچ رہے ہیں. لیکن تمہاری قوم تو اس کو گستاخی نہیں مانے گی صحابہ کی شان میں, کیونکہ مٹھائیاں جو تم ان کی کھاتے ہو, ان کی عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر جھاڑ پھونک جو کرتے ہو, اور جو خوبصورت عورت دیکھتے ہو اسی پر جنات کا اثر بتا دیتے ہو, یہ تمہیں گستاخی کا سرٹیفکیٹ تو دے گی نہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے
تمہیں معلوم نہیں ہے, تم یہ کہتے ہو کہ ابلیس نے نہیں منایا. میں تمہیں بتاتا ہوں, ابو بکر نے بھی نہیں منایا, عمر فاروق نے بھی نہیں منایا, حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے, 12 سال میں 12 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی, لیکن حضرت عثمان نے کبھی جشن نہیں منایا, کبھی عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا. تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا. یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں, تمہیں نہیں معلوم تم صحابیوں کی شان میں جوش میں کتنی گستاخی کر جاتے ہو. لیکن یہی بات اگر ہم کہہ دیں تو ہم صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے ہو جائیں گے, ہم رسول کے منکر ہو جائیں گے. ہاں, تمہاری قوم تمہیں شب برات پہ حلوہ کھلائے, محرم پہ کھجڑا کھلائے, ارے تم نے تو ان کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا. تیجا کھا جاؤ مرنے کے بعد, پھر 10واں کھا جاؤ مرنے کے بعد, اب کہنے لگے 20واں بھی کھلاؤ. جو قوم 20ویں کے بعد 40واں بھی کھا لیتی ہو, اور اب کہنے لگے برسی کھلاؤ, تو یہ قوم تمہیں گستاخی کا سرٹیفکیٹ کیسے دے گی؟ تم تو 100 خون بھی تمہارے اوپر کر لو معاف ہے, یہ قوم تمہاری بڑی عزت کرتی ہے, اس کو معلوم نہیں ہے. تم کہتے ہو ابلیس نے جنم دن نہیں منایا, تمہیں معلوم ہے عثمان غنی کو ایک نہیں 2 بیٹیاں دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی بیٹی بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان نے کو اللہ کے رسول نے دوسری بھی دے دی, اور دوسری کا بھی انتقال ہو گیا تو رونے لگے. حضرت عثمان سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, آئے عثمان اتنا کلیجہ تم نے میرا ٹھنڈا کیا ہے, اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کر دی جاتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا. اتنا جس نے کلیجہ ٹھنڈا کیا ہو نبی کا, آہا. لیکن جب نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے, 12 سال عثمان خلیفہ رہے, لیکن اپنے گھر میں 12 ربیع الاول کو کبھی جلوس نہیں نکالا, اپنے گھر میں کبھی ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں, روشنی نہیں کی ہے. میرے بھائیوں, کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا, حضرت علی نے بھی نہیں منایا. 5.25 سال خلیفہ رہے, 5.25 سال میں 5 بار نہ صحیح تو 4 بار تو ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہوگی, کبھی زندگی میں جلوس نہیں نکالا. ارے سب چھوڑو, قادری صاحب تمہارے امام جس کے تم مقلد ہو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی اپنے گھر میں جشن نہیں منایا, کبھی انہوں نے اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں. اب بتاؤ تمہیں یہ کہتے ہوئے کیسا لگے گا ابلیس نے جنم نہیں منایا, ابلیس نے جشن نہیں منایا؟ اب بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے ہی جملے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں, لیکن تمہاری قوم سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرے میں اس کو بھلا دیتی ہے. وہ بیچاری بھولی بھالی ہے, کیونکہ تمہارے مولویوں نے فتوے دے رکھے, جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں, انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا. تو بیچاری کہاں تم سے سوال کرے, تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں, حدیث کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں. ملا مولوی جو کہہ رہے مان لو, تم نے پہلے ہی ان کو دور کر دیا ہے. یہ تم سے سوال کریں تو کہاں سے سوال کریں, ہم دلیل مانگ رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو ابلیس نے جنم دن نہیں منایا, ابلیس نے جشن نہیں منایا. تم جانتے نہیں ہو میرے بھائیوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کہاں تک پہنچ گئے ہو اور کہاں تک چلے جا رہے ہو. ہم صلاۃ و سلام کے قائل ہیں, لیکن وہ صلاۃ و سلام نہیں جو تم پڑھتے ہو میڈ ان انڈیا. میڈ ان انڈیا, اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, ہم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا. اب یہ کہاں آئے, کون سی حدیث میں یہ جملے ہیں, کون سی حدیث میں جملے ہیں؟ اچھا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, جو تم کھڑے ہو کے پڑھتے ہو, ایسے کھڑے ہو گئے نا, الصلاۃ والسلام علیکہ, جھوم جھوم کے لگتا ہے جیسے پوری دنیا کا جنات اسی کے اوپر آ گیا ہو, ایسا پڑھتے ہیں جھوم جھوم کے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, ایسے پڑھتے ہیں, جھوم جھوم کے پڑھیں گے, ایسا لگتا ہے جیسے جنات انہی کے اوپر. سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھا جو ان کے پاس آ گیا, ایسا لگتا ہے. اب یہ سلام پڑھ رہے ہو, یہی سلام ہم بھی پڑھتے ہیں, اللہ کی قسم پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ صلاۃ و سلام ہو رسول آپ پر, یہی تو مطلب ہوا. ترجمہ اردو میں کرو تو یہی تو ہوا, صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول آپ پر. اور ہم بھی یہی پڑھتے ہیں نماز میں, السلام علیکہ ایھا النبی, بالکل وہی جملہ, اے نبی سلام ہو آپ پر. فرق اتنا ہے تم کھڑے ہو کر پڑھتے ہو, ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں. فرق اتنا ہے تم اعلیٰ حضرت کا سکھلایا ہوا پڑھتے ہو, ہم محمد رسول اللہ کا بتلایا ہوا پڑھتے ہیں. فرق اتنا ہے
तुम मेड इन इंडिया पढ़ते हो, हम मेड इन अरब पढ़ते हैं, गाली क्यों देते हो? ये तो अपनी अपनी किस्मत है, किसी को मेड इन इंडिया मिला, किसी को मेड इन अरब मिला, ये तो अपनी अपनी तकदीर है, जलते क्यों? हम तो खुश हैं। तुम भी सलाम पढ़ो, हम भी पढ़े, तुम खड़े होके पढ़ो, हम बैठ के पढ़े, तुम हफ्ते में एक दिन पढ़ो, महीने में एक दिन पढ़ो, यहां जहां चिकन और मटन बिरयानी मिल जाए वहां पढ़ो। हम एक दिन में 5 मर्तबा नमाज में पढ़े, सुन्नतों में पढ़े, कौन नबी पर कितना दरूद पढ़ता है? आओ जरा गिन लो। तुम खड़े होकर पढ़ो, हम बैठ के पढ़े। तुम खड़े होकर इसलिए पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे आकाओं ने यही बताया, हम बैठकर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने यही बताया। मेरे भाइयों, फर्क इतना है कि तुमने अपना सबसे बड़ा बुजुर्ग नबी को हटाकर अपना मरकज किसी और को बना लिया और अपना बुजुर्ग नबी को छोड़कर कहीं और भी बना लिए, और हमारी नजर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम पे पड़ी तो हमें रसूल से बड़ा बुजुर्ग कोई नजर ही नहीं आया। फर्क इतना है, बस फर्क इतना है। मेरे भाइयों, बताओ कौन सा जुर्म कर दिया हमने? ये सलातो सलाम हम भी पढ़ते हैं और तुम भी पढ़ते हो। तुम खड़े होके पढ़ते हो, हम बैठ के पढ़ते हैं। ईद मिलाद वो जो तुम करते हो, मेरे भाइयों, अबू लहब भी जश्न मनाया था। तुम कहते हो इब्लीस ने नहीं मनाया। अबू लहब उसने तो मनाया था। अल्लाह के नबी जब 12 तारीख को तुम्हारे अकीदे के मुताबिक जब 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने अपनी मां आमिना का दूध पिया और चंद दिनों के बाद फिर अबू लहब की लौंडी सौबिया का दूध पिया, और मौलाना सफीउर रहमान साहब ने तहकीक के बाद नाम लिखा सोएबा का दूध पिया। अबू लहब की लौंडी ने जब खबर दी अपने आका को, अबू लहब को, आज तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी ने, अब्दुल्ला के बीवी ने, आमीना ने बेटा पैदा किया, जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया, तो अबू लहब इतना खुश हुआ ये सुनकर मोहम्मद आज मेरे घर में मेरा भतीजा आया है। अबू लहब इतना खुश हुआ कि मारे खुशी में जो चादर उसके, जो नया कपड़ा उसके जिस्म पर था, उसने अपनी लौंडी को दे दिया कि तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है और आज तुझे एक और इनाम देता हूं, और वो इनाम ये है कि तुझे मैं अपनी गुलामी से निकाल रहा हूं, तू आजाद है। आज के बाद तू मेरी गुलाम नहीं, मेरी लौंडी नहीं, निकाल दिया उसको, अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, कितना अच्छा जश्न मनाया था रसूल की, नबी की पैदाइश पर। अबू लहब ने जश्न मनाया, खुशी मनाई नबी की पैदाइश पर, लेकिन मिला क्या? जानते हो क्या मिला अबू लहब को? अगर खुशी मनाना ही सब कुछ है तो अल्लाह ताला ने इस खुशी की बुनियाद पर अबू लहब को बख्श दिया होता, लेकिन क्या कहा? तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तू भी बर्बाद हो जा, तू भी हलाक हो जा। ये दिया अल्लाह ताला ने। पता चला कि खुशियां मनाना पैदाइश पर न तो ये इस्लाम है, और अगर ये इस्लाम होता तो अबू लहब को भी जन्नत मिलती। मेरे भाइयों, अबू लहब रसूल नबी की पैदाइश पर, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की पैदाइश पर जश्न मनाता। वो नबी को, मोहम्मद को तो मानता था लेकिन मोहम्मद की नहीं मानता था, यानी उसने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की पैदाइश पर खुशी का इजहार तो किया, लेकिन उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से रसूलुल्लाह को कबूल नहीं किया। लिहाजा इस्लाम रसूल की पैदाइश पर खुशी मनाने का नाम नहीं है, बल्कि रसूल जो लेकर आए हैं उस पर अमल करने का नाम इस्लाम है। और यही इस्लाम हमने आपके सामने दिया है, यही इस्लाम हमने आपके सामने रखा है, यही इस्लाम जो अल्लाह के रसूल ने दिया, और इसी इस्लाम से अल्लाह राजी और खुश हो गया। जहां तक इल्म गैब का ताल्लुक है, मेरे भाइयों, आप भी वही मानते हो जो हम मानते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम सिर्फ कहते हो इतना कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था। मा काना व मा यकून का इल्म था। दुनिया जब से बनी है तब से लेकर कयामत तक, शजर हजर, समंदर में कितनी मछलियां हैं, दरख्तों में कितने पत्ते, सबका इल्म था। ये तुम अकीदा रखते हो, लेकिन जब सवाल किया जाता है कि ये बताओ, जब हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लग रही थी और अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल ने जब मजाक उड़ाया, तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह इतने परेशान रहे। आप कह सकते थे, आए अब्दुल्ला इब्ने उबय, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बीवी
عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے۔ نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں۔ ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب، عالم الغیب، ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا علم غیب تھا؟ نبی اپنی بیوی کے دہانے پر اور سراہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے بیوی تمہارے بارے میں ایسے الزام، مجھے بتاؤ۔ حضرت عائشہ ایک ہی جواب دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں، تو ابھی آپ فوراً میری بات مان لیں گے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے اور لوگوں نے اتنی اڑا دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جم گیا ہے۔ ابھی میں کہہ دوں ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ابھی آپ مان لیں گے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تب بھی آپ کو بھی اتنی جلدی یقین آنے والا نہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے خلاف بہت سی باتیں آپ کے دل میں بٹھا دی ہیں۔ میرے معاملے میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، بس میرا معاملہ بہت جلدی اللہ آپ پر منکشف کر دے گا، اللہ ہی آپ کو باخبر کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی، اتنا تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ اللہ میری برات اور پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر 18 آیتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول وہیں بیٹھے ہوئے، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا۔ اما عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تھی تو ایسا ہی حال ہو جاتا تھا، سخت سردیوں میں پسینہ آنے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، پسینہ ٹپک رہا ہے، آپ بوجھل، آپ بھاری سے ہو گئے، آپ کا سر بوجھل ہو گیا۔ حضرت عائشہ سمجھ رہی ہیں، ابو بکر صدیق گھبرا گئے، ان کی بیوی یعنی اما عائشہ کی ماں گھبرا گئی، پتہ نہیں جبرائیل کون سی خبر لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اللہ بتائے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بالکل نہیں گھبرائی، اس لیے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں گھبراؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب 18 آیتیں نبی کے اوپر نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھے، کہنے لگے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا، مجھے باخبر کر دیا، یہ آیتیں تمہارے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ کی ماں کہنے لگی اے عائشہ اٹھو، جلدی اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تم کیا جانو قادری صاحب، تمہارے چیلے اور چپاٹے کیا جانے، تم نے ان کو اتنا بے وقوف بنا دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے جو جواب دیا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی ماں کہہ رہی ہیں تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کر دیا، عائشہ تم نے اٹھو اور نبی کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی اپنی ماں کی بات، میں نبی کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں محمد رسول اللہ کا کیوں شکریہ ادا کروں، یہ بھی تو انہی لوگوں کے باتوں میں آ رہے تھے، میں تو شکریہ اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا، میں بھی شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے مجھے پاک دامن ثابت کر دیا۔ بیوی رسول اللہ کے شکریہ کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، تم غور سے پڑھو تمہیں سب وہابی نظر آئیں گے۔ بیوی ریجیکٹ کر رہی ہے، میں رسول اللہ کا شکریہ ادا کیوں کروں، یہ تو مجھ سے پوچھنے آ گئے تھے، میں تو شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کے لیے قرآن میں 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور ادا کرو، تصور کرو، حضرت عائشہ اٹھتی ہے، وضو بناتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کو ادا کرنے کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتی ہیں۔ یہ شکریہ ادا کیا اپنے رب کا، کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم غیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علم غیب تھا تو آپ اپنی بیوی کے دہانے پر ارے بکنے دو، تم نہیں پاک دامن ہو، لیکن آپ خود پریشان رہے۔ اور حضرت عائشہ بھی گھر چھوڑ کے چلی آئی تھیں کہ اللہ کے رسول میری طبیعت خراب ہے، روزانہ اس طریقے کی باتیں سن رہی ہوں، کیا میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں؟ اور اللہ کے رسول نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ذرا سنو اور سوچو ایک ایک دن رسول کے اوپر کتنا بھاری گزر رہا ہوگا، کیونکہ منافقوں نے الزام لگانا شروع کر دیے، اے اللہ کے رسول آپ تو بہت جلدی زنا کی سزا دینے پر راضی ہوتے ہیں،
दो अपनी बीवी को कौन सी सजा दोगे, आयशा को सजा दो। लेकिन अल्लाह के रसूल को कोई गवाह नहीं मिल रहा था कि जो ये कह सके कि मेरी आंखों के सामने ये हुआ है, क्योंकि 4 गवाह चाहिए थे। इसलिए सिर्फ फैसला करने वाली जात अल्लाह ही की थी, और अल्लाह ने फैसला कर दिया, और बिल्कुल सही सही फैसला कर दिया कि आयशा पाक दामन है, पाक दामन। मेरे भाइयों, इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि रसूल को वही दर्जा जो रसूल का है। आलिमुल गैब जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह की है। रसूल को इल्म था, लेकिन उतना ही जितना अल्लाह ने बताया था। मा काना व मा यकून का इल्म नहीं। नमाज पढ़ा रहे हैं ज़ोहर की 4 रकात, ज़ोहर खमसन 5 रकात पढ़ा दिया। ज़ोहर की नमाज 4 के बजाय 5 पढ़ा दिया, सलाम फेरा। साहबा कह रहे हैं अल्लाह के रसूल क्या नमाज बढ़ा दी गई? अज़ीदा फिस सलात, क्या नमाज बढ़ा दी गई? अल्लाह के रसूल ने कहा काल व मज़ाक, नहीं, क्या बात है? फरमाया आपने 5 पढ़ा दी, आपने फौरन सजदे सहू किया, 2 सजदे किए और उसके बाद सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद फरमाया कि इन्नमा अना बशर अनसा कमा तनसौना फैजा नसीतु फज़क्किरूनी। जरा गौर करो हदीस के अल्फाज पर। आपने फरमाया मैं भी एक बशर हूं जैसे तुम एक बशर हो, मैं भी एक इंसान हूं जैसे तुम एक इंसान हो। अनसा कमा तनसौन, मैं भी भूलता हूं जैसे तुम भूल चूक तुमसे होती है। फिर फरमाया जब मैं भूल जाया करूं तो याद दिला दिया करो। अगर आलिमुल गैब होते तो आपको मालूम हो जाता कि मैंने 4 के बजाय 5 रकात पढ़ाई है। सहाबा याद दिला रहे हैं, सहाबा याद दिला रहे हैं। सहाबा इल्म गैब की बात करते हो मेरे भाइयों। कुछ काफिर नबी अकरम के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा कबीला माइल ब इस्लाम है, इस्लाम की तरफ झुक रहा है। अगर थोड़े सी मेहनत कर दी जाए और आपके साहबा पहुंच जाए तो हमारा कबीला पूरा का पूरा इस्लाम ले आएगा। आप अपने कुछ साहबा को भेज दीजिए, 70 कुर्रा की जमात, 70 कारियों की जमात अल्लाह के रसूल ने भेज दी, जाओ इनका कबीला इस्लाम की तरफ माइल है, आप उनको इस्लाम की दावत दो। 70 कारियों को भेज दिया अल्लाह के रसूल ने, लेकिन उन काफिरों ने उस कबीले में पहुंचने से पहले ही पहले इन 70 लोगों को पकड़ा और रास्ते में कत्ल कर दिया। 70 सहाबा को शहीद कर डाला। नबी अकरम को जब ये इत्तला मिलती है, 1 महीने तक कुनूते नाज़िला पढ़ते हैं और रुकू के बाद दुआ पे हाथ उठा उठा के कहते हैं ला तू इनको बर्बाद कर दे, शत्तित शमलहुम दम्मिर दियारहुम। ये तमाम दुआएं नबी अकरम कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर अल्लाह के रसूल को इल्म गैब होता तो आप उन 70 कारियों को क्यों भेजते? क्योंकि आपको पहले ही से मालूम होता कि ये लोग, इनकी नीयतें खराब हैं और ये कत्ल कर देंगे हमारे सहाबा को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नींद कैसे आई होगी जब ये सुना होगा कि हमारे 70, वो भी पढ़ी लिखी जमात जिनको इतनी मेहनत से पढ़ाया, उन पर मेहनत कर की गई और पढ़ लिख कर वो तैयार हुए थे कि ये इस्लाम की शुआएं फैलाएंगे चारों तरफ। एक इल्मी सरमाया खत्म कर दिया गया और सहाबा को 70 सहाबा को शहीद कर दिया गया। पूछो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल को इल्म गैब होता तो आप भेजते? मैं भी मानता हूं इल्म था, लेकिन उतना ही जितना अल्लाह ने बता रखा था, और जो नहीं बताया वो नहीं था। जैसे ये नहीं मालूम था कयामत कितने सालों के बाद आएगी, नहीं बताया, बस इतना बताया गया जुमे का दिन होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी, तो आपने उतना ही बताया, और जो नहीं मालूम था वो आपने नहीं बताया। मेरे भाइयों, पूछा जा रहा बार बार बताओ कयामत कब आएगी, कब आएगी? आपने फरमाया है इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। आप बराबर कहते रहे, ये नहीं कहा कि मुझे मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ये नहीं कहा। जंग खैबर का वो मौका उठाओ मेरे भाइयों, मेरे साथियों। जंग खैबर, एक यहूदिया औरत दावत कर रही है और अल्लाह के नबी उसकी दावत में शरीक हो रहे हैं। एक यहूदिया औरत दावत कर रही है और आप उसकी दावत में शरीक हो रहे हैं, और उस यहूदिया औरत ने खाने में जहर मिला दिया। नबी को मारने का प्लान, नबी अकरम को कत्ल करने का प्लान, खाने में जहर मिलाया। अल्लाह के रसूल ने लुकमा उठाया, शोरबे में डाला, उठाया और मुंह में रख लिया। वहीं हजरत बशीर भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी एक लुकमा उठाया और खाया, लेकिन उनको भी जायका अजीब लगा। वो थूकना चाहते थे, लेकिन देखा नबी अकरम मेरे सामने बैठे हैं, इनके सामने मुंह का लुकमा थूकना अच्छी बात नहीं, बेअदबी होगी। वो निगल गए और हजरत बशीर उसी जहर के असर से इंतकाल फरमा गए। अल्लाह के रसूल ने मुंह में लुकमा रखा, जहर का कुछ जायका बुरा लगा, समझ गए, आपने उसको निकाल के थूक दिया। जब अल्लाह के रसूल का मरजुल मौत, इंतकाल का वक्त शुरू हुआ, तो आप अपनी बीवी से कहते थे आयशा, मुझे मेरी वो रगे, वो जहर रगे काट रहा है, मेरी जान निकली जा रही है। जहर वो अपना असर दिखला रहा है जो मुझे खैबर के मौके पर यहूदी औरत ने खिला दिया था, खिलाया था। अगर आपको इल्म गैब होता तो आप वो जहर आलूद गोश्त क्यों खाते?
یا کیوں منہ میں رکھتے؟ آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا کہ اس میں میرے قادری صاحب بڑی عزت اور احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ ڈھکوسلے بند کرو، امت کو بانٹنے کا کام بند کرو، بند کرو۔ قرآن صاف کہتا ہے مفاتیح الغیب اللہ کے پاس ہے، عندہ اللہ کے پاس ہے تمام غیب کی کنجیاں، تمام غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے دلیل جو آپ کے سینے پہ چڑھ کے وار کر رہی ہے، لا یعلمها الا ہو، غیب کی کنجیاں اور چابیاں اللہ کے پاس ہے، لا یعلمها الا ہو، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جو آپ کہتے ہو، آپ نے بتایا قیامت سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور قیامت تک کی خبریں دی ہیں، اس کو علم غیب کہنا بالکل بے وقوفی ہے۔ آج ایگزٹ پول بتلا رہا ہے دلی کے اندر کیجریوال کی سیٹیں زیادہ آ رہی ہیں، تو اب کہہ دو کہ ابھی تو چناؤ بورڈ گنا نہیں، کیا ایگزٹ پول کو علم غیب ہے؟ کہہ دو، آپ کہہ دو گے؟ حالات بتا دیا، ایگزٹ پول نے بیان کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگزٹ پول کو یا ان کے چلانے والوں کو علم ہو گیا۔ اگر میرے ساتھی کوئی لشکر طیبہ کا آدمی آ جاؤ کہتے جرجیز کل دیکھنا میں لال قلعے پہ حملہ کروں گا، مروں گا، بم بسفوٹ باندھ دوں گا، اور میں آج کہہ دوں کل دیکھنا لال قلعے پہ کیا ہوگا، بم بسفوٹ ہوگا، ایک لڑکا مرے گا بم، اور کل وہ ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ کیا کہو گے؟ مولانا جرجیز کو علم غیب ہے؟ نہیں، کیونکہ مجھے بتا دیا گیا، ایک دن پہلے ہی اس نے مجھے بتا دیا تھا، اس لیے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو جب بتا دیا گیا تو علم کہاں؟ جو چیز بتا دی جائے تو علم کہاں ہے؟ علم تو اس کو کہتے ہیں جو خود سے حاصل ہو، جب اللہ نے نبی کو بتا ہی دیا تو علم کیسے ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے ما ینطق عن الہوا، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے جب تک میری اجازت نہ ہو، اور جب میری اجازت ہوتی ہے تب بولتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے قیامت تک کی جتنی باتیں بتائی ہیں یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت اور جبرائیل کی آمد کے بعد بتائی ہیں، تو یہ علم کہاں ہے؟ اس کو آپ علم غیب کیوں کہہ رہے ہو؟ بتائی ہوئی چیزیں علم غیب نہیں ہوتی ہیں، علم غیب۔ اور نہ ہی وہ یہاں اس میں پڑھیے تو آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے میرے بھائیوں کہ ہم آپ کو بس یہ دو واقعات ہی کافی ہیں، ورنہ میں نشان تو بہت سی جگہ لگا کے لایا تھا۔ وہ چوڑیاں پہن رہے ہیں صاحب، سیدی موسیٰ سہاگ، اور کسی نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جنانہ وضع اچھا نہیں ہے، کیوں تم عورت بنتے ہو؟ اللہ کے رسول نے منع کیا، تو انہوں نے اتار دیا۔ چلو چلو مسجد میں چلو نماز پڑھنے چل دیے۔ سیدی موسیٰ سہاگ، نام بھی پڑ گیا سہاگ، سہاگ اس کتاب میں لکھا سہاگ، موسیٰ سہاگ گئے، اور جیسے ہی امام صاحب نے قاضی شہر نے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھائی، اللہ اکبر کہہ کر، ایسے ہی ان کے اوپر سے سارے کپڑے اتر گئے، مردانہ اور زنانہ کپڑے آ گئے۔ کہا اللہ، میرا اللہ حی اللہ یموت ہے، میرا خاوند، اللہ نہیں میرا خاوند، اس کتاب میں لکھا سیدی موسیٰ سہاگ نے کہا میرا خاوند اللہ حی اللہ یموت ہے، یعنی میرا شوہر زندہ ہے، وہ مرے گا نہیں، اور یہ قاضی مسجد میں مجھے بیوہ کرنے لایا نہیں، مجھے مارنے لے آیا۔ پھر سے وہی زنانہ کپڑے ان کے اوپر آ گئے، زنانہ کپڑے ان کے اوپر آ گئے، یعنی سیدی موسیٰ سہاگ مانتے تھے کہ اللہ میرا خاوند ہے، اور یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ قرآن کو بدلنے والوں ذرا مجھے بتاؤ، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ ایک پیر اپنے مرید سے کہہ رہا ہے تمہاری دو بیویاں ہیں؟ ہاں، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے تم نے دوسری بیوی کے ساتھ ہم بستری کیوں کی؟ ایک پیر کہہ رہا ہے اپنے مرید سے تمہاری دو بیویاں ہیں، بولا جی، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے ہم بستری کیوں کی؟ کہا صاحب ایک سو رہی تھی۔ مرید نے کہا ایک سو رہی تھی؟ پیر صاحب بولے سو نہیں رہی تھی، سوتے میں جان ڈال لی تھی، یعنی مکر کر رہی تھی، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی، ایسا نہیں کرنا آئندہ، چلو۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کو کیسے معلوم؟ مل تو میں رہا تھا اپنی بیوی سے، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ دیکھیے پیر، اگر یہ پیر ہے تو، میں پیروں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ پیر ہے تو، اور آج تجھے بھی لوگ پیر کہتے ہیں تو تو بھی دیکھتا ہوگا،
آج تو لوگ تجھے بھی تو پیر کہتے ہیں. تو یہ پیر کیا کہتا ہے؟ تو اس نے پوچھا مرید نے بھائی ہم بستری تو ہم نے کی, تم کو کیسے معلوم؟ تو کہا کہ وہاں کوئی اور پلنگ بھی تھا, اسی کتاب میں لکھا ہے وہاں کوئی اور بھی ایک پلنگ تھا. کہا ہاں ایک ایکسٹرا پلنگ تھا. کہا وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں میں تیری حرکت کو دیکھ رہا تھا, وہاں میں بیٹھا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا, کیونکہ پیر اپنے مرید سے کبھی الگ نہیں ہوتا ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے, جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کمرے کو خالی کر دیتے ہیں, فرشتے بھی ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, یعنی ان کے درمیان کا معاملہ ہے, فرشتے بھی ایسی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں جس جگہ فرشتے نہ جائیں وہاں تیرا پیر پہنچے. حدیث میں آتا ہے لیٹرین کرنے کے لیے اور ہم بستری کے وقت یہ دو جگہ ایسی ہے کہ جہاں فرشتے چھوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ وہاں نہیں جاتے ہیں. جہاں فرشتے بھی احترام کرتے ہو میاں اور بیوی کے درمیان ہونے والے تعلقات کا, وہاں یہ پیر احترام نہ کرے. آج کا نوجوان تو موبائلوں میں, چپوں میں, میموریوں میں یہ گندی فلمیں بھر بھر کے دیکھ رہا ہے, تیرا پیر تو اوریجنل دیکھ رہا ہے. اس کو کیا کرو گے؟ یہ تو تصویریں دیکھ رہا ہے اور تیرا پیر تو اوریجنل دیکھ رہا ہے. میں نے تو وہی بتایا جو تیری کتاب میں لکھا ہے. مجبور نہ کرو, اگر کچھ اور کہا تو ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ اپنے گھر والوں کو بھی چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. میرے بھائیو تمہیں معلوم نہیں, بہت قریب ہوں, مجھے معلوم ہے کہ وقت قریب ہو رہا ہوگا. ارے وہ تو قاسمی صاحب بول ہی گئے, نور من نور اللہ, یہ بھی ان کا ایک جھمیلا ہے, نور من نور اللہ. کہتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا, اپنے نور سے. اچھا ایک بات بتاؤ, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ضد کی نہیں میں تو تجھے دیکھوں گا, اللہ نے کہا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. نہیں میں تو دیکھوں گا, اللہ مجھے دیکھوں. اللہ نے کہا جبل طور پہ چڑھ جاؤ, اللہ نور ہے نا, اللہ نور ہے. تو اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی, جبل طور پہ موسیٰ کھڑے ہیں, اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی تجلی دکھلائی. وہ کتنا ہوگا کوئی پتہ نہیں, ہلکا سا نور دکھایا. موسیٰ نے اللہ کا وہ نور دیکھا, تجلی دیکھی, فخر موسیٰ صاعقہ, موسیٰ بے ہوش اور پہاڑ جل کر سرما, پہاڑ جل کر. موسیٰ جیسا پاکیزہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکا, موسیٰ جیسا پاکیزہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکے, اللہ کے نور کا دیدار نہیں کر سکے. اگر اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا ہوتا تو صحابہ اللہ کا نور نہیں دیکھ پاتے. صحابہ اللہ کا نور کیسے دیکھ لیتے آپ بتائیے؟ اگر اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا, موسیٰ تو اللہ کا نور نہیں دیکھ پائے تھوڑا سا, اور محمد اگر اللہ کے نور سے پیدا ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کیسے دیکھتے؟ جبل احد اور پہاڑ, یہ احد اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں, یا احد پہاڑ, یہ تمام پہاڑ پہ اللہ کے نبی چڑھتے تھے, یہ پہاڑ جل کے سرما کیوں نہیں بنے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا نور اسپیشل ہے, محمد کو گھٹیا نور سے پیدا کیا. یہ کہنا چاہتے ہیں نا, نعوذ باللہ. میرے بھائیو اللہ نور ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ سوتا ہے, اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے محمد رسول اللہ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو بھی نہیں کھانا چاہیے تھا, نہیں پینا چاہیے تھا. اللہ کی بیوی نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کی بیوی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تو بھائی مرد اور عورت یہ انسان ہے, بچہ بھی انسانی پیدا ہوتا ہے. اگر اللہ نور محمد نور تو شادی بھی کسی نورانی مخلوق سے ہونی چاہیے تھی. لیکن حضرت خدیجہ تو خاکی ہے, مٹی سے پیدا ہوئی ہے, نور کا اور مٹی کا یہ جوڑا بن کیسے گیا؟ اچھا یہ بتائیے آپ, تھوڑا سا عقل سے فیصلہ کرو. اللہ کے رسول نور, خدیجہ مٹی سے پیدا ہے, خاکی, نور کی مٹی سے شادی ہو گئی تو بچے نورانی ہونا چاہیے تھے یا خاکی؟ آپ کہتے ہیں بچے سارے مٹی کے تھے, خاکی تھے, تو اس کا مطلب رسول کا نور غالب نہیں آیا, خدیجہ کی مٹی غالب آ گئی ہے. یعنی رسول کا نور فلاپ ہو گیا اور خدیجہ کی مٹی غالب آ گئی ہے. میرے بھائیو جتنی تم اس میں گڑبڑیاں پیدا کرو گے اتنا ہی پھنستے جاؤ گے, اتنا ہی پھنستے جاؤ گے تم, اس لیے کہ اس کی کوئی سچائی نہیں ہے. رسول اللہ کو پریشانی بھی ہوتی تھی, نبی اکرم کے سر میں درد بھی ہوتا تھا, نبی اکرم کو بخار بھی آتا تھا, نبی اکرم کی پیشانی سے پسینہ بھی نکلتا تھا, نبی اکرم پیشاب اور پائخانہ کرنے بھی جایا کرتے تھے, نبی اکرم کو غم بھی ہوتا تھا اور خوشی بھی پہنچتی تھی. اور ایک مرتبہ تو ایسی خوشی اور ایسا غم جو دونوں ایک ہی دن جمع ہو گئے. یا جنگ بدر, اسلامی پہلی جنگ آپ جیتے ہیں, کافروں کو دندانے شکن جواب دیا ہے. جس دن جنگ بدر میں کامیابی اور جیت ملتی ہے, فتح نصیب ہوتی ہے,
उसी दिन आपकी बेटी हजरत रुकैया उस्मान गनी की बीवी इंतकाल कर जाती हैं और ये खुशी और गम एक ही दिन में शामिल होता है। मेरे भाइयों, जरा उस रसूल से पूछो, जंग बद्र जीते हैं, अभी पहली जंग है इस्लामी, 313 मुसलमान 1000 काफिरों पर गालिब आए हैं, सिर्फ 14 मुसलमान सहाबा शहीद हुए और 70 काफिर मारे गए। ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली नबी को, और उसी दिन खबर आती है कि आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया। हजरत उस्मान गनी की तरफ से खबर आती है, जरा गौर कीजिए, खुशी भी नबी को मिलती थी, गम भी नबी को मिलता था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल बशर नहीं थे? हाँ, फर्क था तो सिर्फ मकाम और मर्तबे का, दर्जा इतना बुलंद था अल्लाह के रसूल का। जैसे आज कौन सा दिन है? सोमवार ना? कौन सा? पीर ना? हाँ, मंडे, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, यही तो, और शनिचर, इतवार, यही तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन। अच्छा, दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24। आज सोमवार का दिन है, 24 घंटे। कल मंगल कितना होगा? 24 घंटे। बुध में 24 घंटे, जुमरात में 24 घंटे, जुमे में, शनिचर में, इतवार, सब में 24 घंटे। तो रात और दिन और घंटों के एतबार से तो सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से दर्जा किस दिन को हासिल है? जुमे के दिन को। जो जुमे के दिन का मकाम है वो शनिचर, इतवार, सोमवार का नहीं है। क्यों? ये मकाम का फर्क है। बशर होने के नाते से अल्लाह के रसूल, हम आप सब बराबर हैं। 2 कान आपके, 2 कान नबी के, 2 पैर आपके, 2 पैर नबी के, 2 हाथ आपके, 2 हाथ नबी के। बशर होने के नाते से बराबर है, लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जो दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। बस इतना कह दूं कि नबी अकरम को मकाम और मर्तबे के लिहाज से इतना बड़ा दर्जा हासिल है कि अगर अल्लाह के बाद फिर से सुन लो, कादरी साहब के चमचों पहुंचा दो पैगाम, अहले हदीसों का पैगाम यह है, अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा दर्जा किसी का है, अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा मकाम किसी का है, तो वो है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम ये अकीदा नहीं रखते जो वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर। कादरी साहब, ये तुम्हारे चेलों को यकीदा मुबारक हो, हमें नहीं। जो अर्श पे अल्लाह था वही मदीने में मुस्तफा बन के आ गया। हम इस अकीदे के कायल नहीं हैं। सबसे बड़ा मकाम अल्लाह का है, और अल्लाह के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी का है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। मेरे भाइयों, हमारी जात पे हमले न करो, दलील से बात करो। बुर्का पहन के भागे, कहने को हम भी कह सकते हैं तू फला जगह से साड़ी पहन के भागा, लेकिन हम कहने वाले नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि अगर कोई आदमी को पागल कुत्ता काट ले तो उसके जवाब में हम भी उसको काटें। ये हम फर्क नहीं, ये जाती हमले मत करो, दलीलों से बात करो और इंसानियत के साथ आओ। इस्लाम वही पेश करो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छोड़ा है, दिया है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा, हम सबको वही इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमा जो इस्लाम नबी अकरम ने हमको दिया है। अल्लाह हम सबको इस्लाम के प्लेटफार्म पर कायम कर दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।